آپ تمام کو خوش آمدید۔ ہم آپ تمام کے بےحد مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور اس ادبی محفل میں شرکت کی۔ آج اس محفل میں ہم بات کریں گے اردو افسانے اور کہانیوں پر۔ اردو ادب میں پہلے پہل کہانیاں ہم تک داستانوں کی شکل میں پہنچی، جن میں مافوق الفطرت عناصر کا سہارا لے کر اور تخیل کی اس میں آمیزش کر کے ہم تک پہنچایا گیا۔ ان کا دورانیہ بہت طویل ہوتا تھا اور انہیں بڑے اہتمام کے ساتھ سنایا جاتا تھا۔ اس کے بعد جب اردو ناول لکھے گئے تو اس پر بھی داستانی اثرات موجود تھے، اور جب افسانوں کا سلسلہ شروع ہوا تو ان میں بھی داستانوں کا اثر تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اردو میں جب افسانے کا آغاز ہوا تو ہم اس کو رومانی تحریک کے نام سے جانتے ہیں۔ رومانی تحریک میں سجاد حیدر یلدرم، نیاز فتح پوری اور سلطان حیدر جوش نے اردو افسانوں کی ابتدا کی۔ ان افسانوں میں مافوق الفطرت عناصر تو موجود نہ تھے، لیکن ان کی جگہ اتفاقات نے لے لی۔ اس دور میں ایک ایسا افسانہ نگار پیدا ہوا جس نے افسانہ نگاری کی جمالیات کو بدل کر رکھ دیا، اور وہ تھے پریم چند، جنہوں نے حقیقت پر مبنی افسانے لکھنے شروع کیے۔ اردو افسانہ محلوں، پریوں اور دیو مالائی داستانوں سے نکل کر زندہ جاوید لوگوں کی کہانیوں کی سماجی برائیوں کو لوگوں تک پہنچانے کا کام کرنے لگا۔ اردو افسانہ نگاروں کی فہرست تو بہت طویل ہے، لیکن جب بات افسانہ نگاری کی ہو تو کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی، سعادت حسین منٹو، عصمت چغتائی، احمد نسیم قاسمی، خواجہ احمد عباس، اشفاق احمد، غلام عباس کا ذکر کرنا لازمی ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ علی گڑھ الومنائی ایسوسی ایشن آف اٹلانٹا وقتاً فوقتاً فروغ اردو کے سلسلے میں محفلوں کا انعقاد کرتا رہتی ہے۔ اسی سلسلے میں آج کی اس محفل کا اہتمام کیا گیا ہے۔ آج کی اس محفل میں ہم آپ کے سامنے کچھ افسانے اور کہانیاں پیش کریں گے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ میں دعوت دوں گا ڈاکٹر آصف توفیق صاحب کو کہ وہ آئیں اور آپ کے سامنے ان کی والدہ محترمہ کا تحریر کیا ہوا نئی فاطمہ توفیق کی لکھی ہوئی کہانی پیش کریں، جس کا عنوان ہے پرکاش۔ فکر میرے والدہ نے کچھ کتابیں لکھی جس میں نعتیں، توازمائی کی۔ میرے والد صاحب دماغ تھے۔ اس کے اندر یہ ایک ان کی نثری کتاب ہے۔ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اپنے عزیز بیٹے آصف توفیق کے لیے تمام تر نیک اور پرخلوص دعاؤں کے ساتھ ایک حقیر تحفہ، خاکسار تمہاری اماں، نئی فاطمہ توفیق، اٹلانٹا، نومبر 2012۔ جب یہ تو اس کے اندر انہوں نے مختلف مضامین وغیرہ لکھے تھے، اور اس کے اندر مثلاً آپ سے تھوڑی سی 1 منٹ دیجیے گا کہ اس کی فہرست جو ہے اس کے ہے کچھ تو پرکاش۔ میں اپنی زندگی کے آخری دور بڑھاپے سے گزر رہی ہوں۔ دل و دماغ اور ہاتھ پاؤں تھک کر سست ہو چکے ہیں۔ ذمہ داریاں تقریباً ختم ہو چکی ہیں۔ اکثر و بیشتر فرصت کے اوقات میں ماضی کی یادیں ذہن میں ابھر کر سامنے آتی ہیں۔ اس وقت بھی ذہن کے دریچے کھلے ہوئے ہیں۔ ایک کمسن معصوم لڑکی معمولی سفید ساڑی میں ملبوس سوالیہ نظروں سے میری طرف تک رہی۔ رنگت بالکل پیلی ہے، نہیں کمزور، یہ میری بچپن کی دوست پرکاش ہے۔ اس کا سوال غالباً وہی ہے جس کا جواب آج تک کوئی دے نہ سکا ہے۔ وہ اپنی کم سنی کی وجہ سے یہ امر سمجھنے سے قاصر ہے کہ 2 انسانی زندگیوں میں اتنا بڑا فرق کیوں اور کیسے ہو جاتا ہے۔ وہ 13 سال کی تھی کہ زندگی تمام بہاروں نے اس سے منہ موڑ لیا۔ اس کو زندگی چھوڑ کر موت کے آغوش میں پناہ لینی پڑی، اور میں آج بھی 75 سال کی عمر میں اس کی یاد لیے بیٹھی ہوئی۔ پرکاش بچپن میں میری ہم جماعت تھی۔ 3ری اور 4تھی جماعت میں ہم ساتھ پڑھتے اور ساتھ کھیلتے تھے۔ ہماری دوستی کی ابتدا اسکول سے ہوئی، اور ملنا جلنا اسکول کی حدوں سے باہر نہ نکل سکا۔ وہ ہندو تھی، میں مسلم۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بھارت میں پانی اور کھانا بھی ہندو مسلم تھے۔ سوچئے 1930s کی بات۔ ایک دوسرے کے کھانے اور پانی کو چھونا تو درکنار، برتن کو تک ہاتھ نہ لگا سکتے تھے۔ معلوم نہیں کیسے اس خلیج کے باوجود ہم دونوں ایک دوسرے سے قریب ہو گئے۔ وہ مجھے اپنے دکھ سکھ میں شریک کرنے لگی، میں بھی اپنے ہر دل کی بات اس کے سامنے کھول کر رکھ دیتی تھی۔ جب ہم ساتھ کھیلتے اور دوڑتے تو وہ بہت جلد تھک جاتی تھی۔
کھانسی کے دورے پڑنے لگتے تھے. وہ تھا کہا کہ بیٹھ جاتی, میں چاہتی کہ دوڑ کر اس کے لیے پانی لے آؤں, لیکن یہ ممکن نہ تھا. میں مسلمان ہندو پانی کو ہاتھ نہیں لگاتا. وہ بھی میری مجبوری کو جانتی تھی اور مسکرا کر چپ رہتی تھی. پرکاش نے بتایا کہ اس کے ماں باپ بہت غریب ہیں, مگر وہ اپنی پیاری بیٹی کو علم کی دولت دینا چاہتے ہیں. کبھی پرکاش بغیر ناشتے کے بھی اسکول آتی تھی. اس کو ہلکا ہلکا بخار رہتا تھا. اس کے ماتا پتا کسی اچھے ڈاکٹر سے علاج کروانے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تھے, اور نہ ہی ڈاکٹر کی بتائی ہوئی اچھی غذا اس کو دے سکتے تھے. وہ اسی میں مگن تھی. اسے اپنے ماتا پتا دنیا میں سب سے اچھے لگتے تھے, اور وہ کہتی تھی میں جلدی جلدی پڑھ کر ڈاکٹر بن جاؤں گی, سب غریب بچوں کا خوب من لگا کے علاج کروں گی, اور ڈھیر ساری چیزیں اپنی ماتا پتا کے لیے خریدوں گی, پھر وہ غریب نہیں رہیں گے. میں اپنے لیے بھی اچھی خوبصورت رنگین ساڑیاں دل بھر کے خریدوں گی. اس وقت اس کے پاس صرف دو کھدر کی سستی ترین سفید ساڑیاں تھیں. پرکاش کبھی کبھار اپنے چھوٹے سے اسٹیل کے ڈبے گولے میں 2 پوریاں اور ترکاری اسکول لنچ کے لیے لاتی تھی. اس دن اس کے چہرے پر چمک ہو تو چپکے سے مجھے بتاتی, آج پوریاں لائی ہوں, میری ماتا نے بنائی ہیں, بڑے مزیدار ہیں, کھانے کے وقفے میں تم کو ایک دوں گی. کسی کو بتانا نہیں. دور ایک کونے میں بڑے پیڑ کے پیچھے چھپ کر ہم دونوں ایک پوری کھاتے تھے, مزے اڑاتے تھے, مگر رازداری کا پورا خیال رکھتے تھے. جب بھی میں نے اسے اپنے لنچ میں حصے دار بنایا, اس نے انکار کر دیا. اپنی اس کمزوری پر اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا, آنکھوں میں آنسو آ جاتے, اور اس کی لاچاری پر مجھے ترس آ جاتا. مجھے برا تو ضرور لگتا تھا, مگر میں اسے کبھی ناراض نہ ہوں. جس دن میرے پاس 2 پیسے ہوتے وہ بھوکی تھی. میں پرکاش سے پوچھتی تھی کیا پیسے بھی ہندو مسلمان ہوتے ہیں؟ وہ اس سوال پر ہنس پڑتی. میرے دل میں کلی سی کھل جاتی. میں فوراً کہتی, لو 1 پیسہ تم رکھ لو, 1 میں رکھتی ہوں. ہم دونوں دوڑتے ہوئے اسکول کے خوانچے والے موہن کے پاس جاتے, اپنی پسند کے 2 سموسے یا 2 گلاب جامن خریدتے. اس وقت ہر بات بھول کر ہم ایسے خوش ہوتے جیسے دنیا کی ہر نعمت ہمیں مل گئی ہے. پھر پرکاش کی طبیعت ہلکے خراب رہنے لگی. اس کے اسکول سے اکثر و بیشتر ناغے ہونے لگے. اس دوران وہ جب بھی اسکول آتی کمزور سے کمزور نظر آتی. پھر اس نے کھیلنا بھی بند کر دیا. ہم دونوں بیٹھ کر باتوں میں وقت گزارنے لگے. وہ اکثر مجھ سے کہتی, جاؤ تم کھیلو, میں سب کا کھیل دیکھ کر میں بھی خوش ہوتی ہوں. کبھی وہ مجھ سے بڑی حسرت سے پوچھتی, میں اتنا کیوں بیمار رہتی ہوں آج کل؟ میرے پاس خود اس کا کوئی جواب نہ تھا. ایک دن وہ اسکول آئی, بہت گمسم اور سنجیدہ تھی. باتوں کا وقت ملا تو اس نے بہت ہی رازدانہ طور پر آہستہ بتایا کہ وہ ڈاکٹر کو دکھانے گئی تھی. دیکھنے کے بعد ڈاکٹر نے اسے باہر بھیج دیا, اور وہ پتا سے چپکے کہہ رہا تھا کہ مجھے ٹی بی ہو گئی ہے, میں زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکتی, اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے. ڈاکٹر نے یہ بھی بتایا کہ چھوت کی لگنے والی بیماری ہے, گھر میں سب کو مجھ سے بچا کر رکھو. میری ماتا پتا تو مجھ سے کچھ نہیں کہا, وہ تو مجھے لپٹا کر ویسے ہی پیار کرتے ہیں, مگر مجھے ڈر لگ رہا ہے کیا تم بھی مجھ سے دوستی ختم کر دو گی؟ کیا کلاس میں تم میرے پاس نہیں بیٹھو گی؟ نہیں تم ایسے نہ کرنا, کیا میں سچ مچ مر جاؤں گی؟ مجھے چتا کے جلنے سے بہت ڈر لگتا ہے. وہ رونے لگی. اس کی باتیں سن کر میں بھی ڈر گئی. ہم دونوں ہی مجبوری اور خوف سے روتے رہے, یہاں تک کہ وقفے ختم ہونے کی گھنٹی نے ہمیں چونکا دیا, اور ہم دونوں آنسو پوچھے ہوئے جلدی کلاس کی طرف چل گئے. اب میں پرکاش کے اور زیادہ قریب ہو چکی تھی. میں اپنے دوست کو کھونا نہیں چاہتی تھی. میں نے ضد کر اپنی ماں سے ہر دن 2 پیسے اسکول کے لیے لینا شروع کر دیے, تاکہ روز پرکاش کو اس میں 1 پیسے کا حصہ دار بنا سکوں. جماعت میں بھی کوشش کر کے اس کے زیادہ سے زیادہ قریب بیٹھنے لگی. میں پرکاش کو خوش دیکھنا چاہتی تھی. پھر ایک دن پرکاش اسکول آئی. اس نے بتایا کل سے وہ اسکول نہیں آئے گی. وقفے میں وہ میرے پاس بیٹھی خاموشی سے مجھے کھانا کھاتے دیکھتی رہی. دفتن اس نے میرے ہاتھ سے روٹی چھینی, میرے ناشتدان سے سالن لیا اور نوالا بنا کر کھانا شروع کر دیا. وہ کھاتی گئی اور ہنستی رہی, پھر بولی, ہماری دوستی امر ہو گئی. میں گم اسے حیرت سے دیکھتی رہ گئی. پھر ایک دن پرکاش کی موت کی خبر اسکول پہنچی. انسانیت کے ناطے سبھی افسردہ تھے. اس وقت نہ کوئی ہندو تھا نہ کوئی مسلمان. اب بھی پرکاش دوستی نبھانے کو میرے خیالوں میں
चक्कर लगाती रहती है। हुआ कि हमारा तजुर्बा कामयाब रहा, क्योंकि आमतौर पर अदबी महफिलें होती हैं जिसमें शेर व शायरी को बेस बनाया जाता है। तो हमने कहा कुछ डिफरेंट करें, और वैसे भी आजकल के दौर में जब सुनाने का काम औरतों ने ले लिया है और मर्दों तक सुनने का काम रह गया है खाली, तो आज ये मौका मिला है कि सारे मर्द हजरात कुछ ना कुछ ज़रूर सुनाएंगे यहाँ पर। तो अब मैं जिन साहब को दावत दूंगा वो एटलांटा में कुछ ही अरसा हुआ आए, मतलब कुछ ही अरसे को भी 4-5 साल कह सकते हैं आप, शायद रहते पहले से हो, लेकिन हम तक उनका तारुफ 4-5 साल पहले तक हुआ। बहुत अच्छे शायर हैं, और अगर ये कहा जाए कि एटलांटा के वन ऑफ द बेस्ट पोएट्स, वन ऑफ द बेस्ट शायर, तो ये गलत ना होगा। आज वो आपके सामने पेश करेंगे नजीब महफूज साहब की कहानी गुजरा हुआ ज़मानत से एक इक़्तिबास, जिसका तर्जुमा आसिफ फारूकी साहब ने किया है। आपकी भरपूर तालियों में फ़ारूक सिद्दीकी। नजीब महफूज आप लोग शायद जानते हो। नजीब महफूज अरबी के नोबल इनाम याफ्ता अफसाना निगार, सबसे बड़ा अफसाना निगार माना जाता है इजिप्शियन जी। तो उनकी एक छोटी सी कहानी का ये आसिफ फारूकी साहब ने तर्जुमा किया था, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसका नाम है गुजरा हुआ ज़माना, तो मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा। ट्रांसलेशन किसने? आसिफ फारूकी, डॉक्टर आसिफ फारूकी थे, अभी 1-2 साल पहले इंतकाल हुआ। बहुत ही नवाज आदमी थे जी। फर्रुखी, आसिफ फर्रुखी जी। हम सब लड़के थे जो एक ही गली में रहते थे। हमारी उम्रें 8 और 10 के दरमियान थीं। वो हमारे दरमियान नुमायां था अपनी जिस्मानी ताकत की वजह से, जो उसकी उम्र से बढ़कर थी, और वो बड़े ज़ौक़ व शौक़ से कसरत के ज़रिए तनसाजी करता। वो अक्खड़ और लड़ाका था, ज़रा ज़रा सी बात पर मरने मारने को तैयार हो जाता। कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि इसके साथ झगड़ा ना होता हो और वो हमें से किसी के साथ मारपीट ना करता हो। इस तरह वो हमारी ज़िंदगियों में मुसीबत और जुल्म की निशानी बनकर रह गया। इसलिए आप हमारी खुशी का तसव्वुर कर सकते हैं जब हमें ये इत्तला मिली कि इसके ख़ानदान ने इस महल्ले को छोड़कर चले जाने का फ़ैसला कर लिया है। हमें वाकई ये एहसास हुआ कि हम मोहब्बत, सहूलत और अमन की एक नई ज़िंदगी शुरू करने वाले हैं। हमें इसकी ख़बरें मिलती रहीं, इसलिए कि इसने खेलों में पेशावराना शिरकत शुरू कर दी और इस मैदान में आगे निकल गया। कई एक मुकाबलों में जीता, यहाँ तक कि आर्ज़ाए क़ल्ब की वजह से इसे रिटायर होना पड़ा। फिर वक्त गुजरने और बुढ़ापे के सबब हम इसे भूल ही गए। मैं अल हुसैन के एक कैफ़े में बैठा हुआ था कि इसको आते देखकर हैरान रह गया। वो अपनी तवील उम्र और साफ नज़र आने वाली जिस्मानी कमज़ोरी के साथ चला आ रहा था। उसने मुझे देखा, पहचान लिया और मुस्कुरा पड़ा। दावत का इंतज़ार किए बग़ैर वो वहीं बैठ गया। वो जोश में आया हुआ सा लग रहा था कि उन बरसों का हिसाब लगाने में मसरूफ़ हो गया कि हमारी मुलाकात कितने बरस से नहीं हुई। वो इन सारे दोस्तों और रिश्तेदारों के बारे में पूछने लगा जो इसे याद आए। फिर उसने ठंडी सांस भरी और पूछा, तुम्हें वो खूबसूरत ज़माना तो याद होगा? शायद मैं सबका तारुफ ना कराऊं, क्योंकि हम सब एक दूसरे को जानते हैं, यहाँ पे कोई इतनी बड़ी महफिल है नहीं। तो अब जो कहानी आपके सामने पेश की जाएगी वो असद मोहम्मद खान की लिखी हुई कहानी है, बासुदे की मरियम, और आप तक पेश करेंगे असलम परवेज साहब। बासुदे की मरियम। मरियम के ख्याल में सारी दुनिया में बस 3 ही शहर थे, मक्का, मदीना और गंज बासुदा। मगर ये 3 तो हमारा आपका हिसाब है। मरियम के हिसाब से मक्का मदीना एक ही शहर था, अपने हुजूर का शहर। मक्के मदीना शरीफ में इनके हुजूर थे और गंज बासुदे में उनका ममदून उनका छोटा बेटा था। उसके रुखसार में इतना बड़ा नासूर था, बाद में डॉक्टरों ने नासूर काट पीट कर रुखसार में एक खिड़की बना दी थी जिसमें ममदू की ज़बान पानी से निकली हुई मछली की तरह तड़पती रहती थी। मुझे याद है पहली मर्तबा जब मरियम ने अम्मा को सर्जरी का ये लतीफ़ा सुनाया तो मैं खी करके हंसने लगा। अगर मरियम अपने खुरदरे हाथों से खींच खांच के मुझे अपनी गोद में ना भर लेती तो मेरी पिटाई होती करे नाम अल्लाह का। ए दुल्हन बच्चा है रे, बच्चा है रे दुल्हन, बच्चा है। मगर अम्मा ने गुस्से में 2-4 हाथ चढ़ी दिए जो मरियम ने अपने हाथों पर रोके और मुझे उठाकर अपनी कोठरी में कलाबंद हो गई।
मैं मरियम के अंधेरे किले में बड़ी देर तक ठुस ठुस के रोता रहा और वो अपने और मेरे आंसू पहुंचती जाती हैं और चीख चीख कर खफा हो रही थी कि अरे दुल्हन, ये अल्लाह की देन है, नबी की उम्मती है, इन्हें मारेगी कूटेगी, अल्लाह नबी खुश होंगे तो उससे क्या। तौबा कर दुल्हन, तौबा कर। फिर वो तरह तरह से खिड़की और मछली का लतीफा सुना सुना कर मुझे बहलाने लगी। तो बेटा, डांगरों ने क्या किया कि हरामियों ने ममदू के गले में खिड़की बना दी और खिड़की में से थिरक थिरक जवान ऐसे नजर आती। मरियम का दिल बहुत बड़ा था और क्यों ना होता, इसमें उनके हुजूर का मक्का मदीना आबाद था। सैकड़ों बासुदे आबाद थे जिनमें हजारों लाखों गुलगुथने ममदू अपनी गोल मटोल मुट्ठियों से मरियम की दूधो भरी ममता पर दस्तक देने आते रहते थे। अन्ना बुआ, दरवाजा खोलो, अल्लाह की देन आए हैं, नबी के उम्मती आए हैं। मरियम ने मेरे अब्बा को दूध पिलाया, वो मेरी खिलाई थी और मेरी पनाह थी। वो मेरे भांजे भांजियों की अन्ना थी और अभी जिंदा होती तो इन्हीं भांजे भांजियों के बच्चे अपने चार्ज में लिए बैठी होती। मेरी 3 पुश्तों पर मरियम का एहसान है। मैंने एक बार मरियम के किले में घुसकर उनकी पुटलिया से गुड़ की भेली चुराई। मरियम बच्चों को बिगाड़ने वाली मशहूर थी, मगर मजाल जो जराइम में किसी की हिमायत कर जाए। उन्होंने फौरी तौर पर अम्मा से मेरी रिपोर्ट कर दी और अम्मा, खुदा उन्हें खुश रखे, जागीरदार की बेटी थी, खरी पठानी, अपनी औलाद से कोई घटिया फेल मंसूब होते देख ही नहीं सकती थी। उन्होंने जलाल में आकर उल्टा मरियम से अनपौला कर दिया। अब्बा को पता ही ना था, घर में सर जंग जारी थी और इस तरह इशा की नमाज के बाद अब्बा उनके पास 15-20 मिनट बैठते, उनके पाँव दबाते और उनसे दुआएं लेते और फिर अपने कमरे में जाकर सो रहते। 3-4 दिन मेरी ये 2 जन्नतें एक दूसरे से बगरुश्ता रहीं और मैं गुनाहगार अज़ाब झेलता रहा। अम्मा ने मरियम की देखभाल में कोई कोताही ना रखी, मगर जब मरियम का सामना होता तो अम्मा के नाज़ो खदोखाल आप ही आप संग व आहन बन जाते। मरियम ज़्यादातर अपनी कोठरी में महसूर रहती और शायद रोती रही। 4-5वें दिन मैं फूट बहा और पिटाई के खौफ से बेनियाज होकर अम्मा की गोद में सर रखकर मैंने इक़बाल जुर्म कर लिया। अम्मा के पाँव तले जमीन निकल गई, बस ये गजब की निगाह की और मुझे धकेला और उठ खड़ी हुई और बिजली किसी तेजी से मरियम के गले में दाखिल हुई। अन्ना बुआ, तुम्हारा मंझला तो चोर निकला, बुआ हमें माफ कर दो। मैंने किवाड़ की आड़ से देखा कि मरियम लरसते हाथों से अम्मा के दोनों हाथ थामे में चूम रही हैं, कभी हंसती हैं, कभी रोती हैं, कभी अम्मा को चपत लगाने के ड्रामा करती हैं। बस रे दुल्हन, बस कर, चुप रे दुल्हन, बस कर, मैं मार बैठूंगी। मरियम सीधी सादी मेवातन थी। मेरी खाला से मरते दम तक सिर्फ इसलिए खफा रही कि हकीकत में उनका नाम फातिमा रख दिया गया। रे दुल्हन, बीबी फातिमा तो एक ही थी, नबी जी की सरकार की शहजादी, दुनिया आखिरत की बादशाह थी। हम 2 जग के कंडे भला इनकी बराबरी करें। तौबा तौबा अस्तगफुर। मुहर्रम में 9वीं और 10वीं की दरमियानी शब खुशबू व खुशबू से ताज़िए सवारियाँ और अखाड़े देखती, खूब खूब पापड़ और पकौड़े खाती खिलाती और 10वीं को सुबह से वजू बनाकर बैठ जाती। हम लड़कों को पकड़ पकड़ कर दिन भर शहादत नामे सुनाती, कलमा तैयबा का विर्द करती, खुदा मग़फ़िरत करे, कलमा शरीफ जिस तरह चाहती पढ़ती, ला इलाहा इल्ला लिल्लाह नबी जी रसूल अल्लाह। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम ले लेकर बैन करती, रो रो कर आंखें सुझा लेती और बैन करते करते गालियों को तराती। अरे हरामियों ने मेरे शहजादे को मार दिया, नास मिटों ने मेरे बादशाह को मार दिया। मुहर्रम में हम लड़कों को हसन हुसैन के फ़कीर बनाती, हमारे कुर्ते हरे रंग देती, गर्दनों में कलावे डाल देती, छोटी छोटी बटनियाँ सी, इनमें 2-2 आने के पैसे डाल सेफ्टी पिनों से हमारे गिरेबानों में टांग देती। अब मग़फ़िरत करे, हमारे दादा मियाँ मालूम थोड़े से वहाबी थे, अब्बा भी उनसे कुछ मुतासिर थे, पर मुहर्रम के दिनों में मरियम के आगे किसी की वहाबियत नहीं चलती। 10 दिनों को लिए तो बस मरियम ही डिक्टेटर होती, मगर ये डिक्टेटरी भी जियो और जीने दो के उसूलों पर होती।
हमें फकीर बनाकर चुपके से समझा देती कि देख रे बेटा, बड़े मियाँ के सामने मत ही जाना। और बड़े मियाँ जी भी खुदा उन पर रहमतों का साया रखे, कमाल बुजुर्ग थे। जाहिर तो ये करते जैसे मरियम की इन बातों से खुश नहीं। पर एक साल मुहर्रम के दिनों में मरियम बासुदे चली गई। हमारे घर में ना शहादत नामा पढ़ा गया, ना है हुसैन हुई, ना हम फकीर बने। आशूरे पर हम दिन भर लड़के खिड़की हॉकी खेलते रहे। असर की नमाज पढ़कर दादा मियाँ घर लौट रहे थे। हमें बाड़े में धूम मचाते देखा तो लाठी टेक कर खड़े हो गए। अबे क्रिश्चनो, तुम हसन हुसैन के फकीर हो, बुढ़िया नहीं है तो जांघिए पहनकर उधम मचा रहे हो। ये नहीं होता कि आदमियों की तरह बैठ के यासीन शरीफ पढ़ो, यासीन शरीफ पढ़ो, हसन हुसैन के नाम की पढ़ो, यासीन शरीफ पढ़ो, बड़े मियाँ जी के नाम की पढ़ो, मरियम के नाम की पढ़ो, ममदू के नाम की पढ़ो। मगर मैं ममदू को नहीं जानता। मुझे सिर्फ इस कदर इल्म है कि ममदू बासुदे में रहता था और डांगडोरों ने इसके गाल में खिड़की बना दी थी और इस खिड़की के पट मरियम की जन्नत में खुलते थे। और मैं ये भी जानता हूँ कि जब मरियम बड़े सोच से ख्वाजा पिया जरा खोलो की बड़ियाँ गाती तो अम्मा की कोयलों जैसी आवाज शामिल होकर मुझ पर हजार जन्नतों के दरवाजे खोल देती थी। मैं अम्मा के जानों पर सर रख कर लेट जाता और ख्वाजा पिया के सुरों पे मासूम झलकों से दर्शन बांटते देखा करता। सुना मेरी अम्मा मौज में होती तो अब भी गाती थी। खुदा इन्हें हंसता गाता रखे, पर मरियम की आवाज थक कर सो चुकी है या शायद एक लंबे सफर पर रवाना हो चुकी है। वो मक्के मदीना शरीफ की गली में फूल बिखराती फिर रही है या बासुदे के कब्रिस्तान में ममदू को लोरियां सुना रही है। सफर मरियम की सबसे बड़ी आरज़ू थी। हज करना चाहती थी। वैसे तो मरियम हमारे घर की मालिक ही थी, मगर पता नहीं कब से तनख्वाह ले रही थी। अब्बा बताते हैं कि जब स्कूल में मुलाजिम हुए तो उन्होंने अपनी तनख्वाह मरियम के कदमों में लाकर रख दी। मरियम फूल की तरह खिल उठी। अपनी गाड़ी की चादर से उन्होंने एक चौन्नी खोल के मुलाजमा को दी कि जा भाग कर जा, बाजार से जलेबियां लिया। मरियम ने खुद जलेबियों पर कलमा शरीफ पढ़ा और जलेबियां उठाकर बड़े गुरूर के साथ दादा मियाँ के सामने रख दी। बड़े मियाँ जी में वार की हो, दूल्हे मियाँ की तनख्वाह मिली है। फिर इस तनख्वाह में से अपने लिए भी तनख्वाह लेने लगी। पता नहीं उन्होंने 1 रुपया मुकर्रर किया कि 2 रुपये। मरियम का खर्च कुछ भी नहीं था। बासुदे में उनके मरहूम शौहर की थोड़ी सी ज़मीन थी जो ममदू के गुजारे के लिए बहुत थी, और बकरियां थी जिनकी देखभाल ममदू करता। बड़ा लड़का शताब खान रेलवाई में चौकीदार था और मजे करता। बरसों किसी को पता न चला कि मरियम अपनी तनख्वाह का क्या करती है। फिर एक दिन वो ढेर सारे कुलदार रुपए, मैले कुचले नोट और रेजगारी उठाए अब्बा के पास पहुंची और इंकिशाफ किया कि वो हज करने जा रही। किराए की रकम उनके बरसों की कमाई थी। ये मक्का मदीना फंड था जो मरियम खबर नहीं कब से जमा कर रही थी। अब्बा ने गिनकर बताया 9 सैकड़े 3 बीसी 7 रुपए कुछ आने हैं। मरियम को इससे गरज नहीं थी कि ये कितने हैं। वो तो सीधी सी बात पूछ रही थी कि इनसे मक्के मदीने का टिकट मिल जाएगा या नहीं। अब्बा ने बताया बेशक मिल जाएगा। मरियम ने तैयारियां शुरू कर दी। उठते बैठते चलते फिरते गुनगुनाती रहती कि ख्वाजा पिया जरा खोलो की बड़ियां। इन पर मक्के मदीने की खिड़कियां खुली हुई थी और इन खिड़कियों से नबी जी की मुकद्दस पैराहान की खुशबू चली आ रही थी। किसी ने छेड़ने को कह दिया कि तुमको ढंग से नमाज तो आती नहीं, कुरान शरीफ तो याद नहीं, फिर हज कैसे करोगी। मरियम भी पड़ गई। रे मुसलमान की बिटिया हूँ, मुसलमान की जोर हूँ, नमाज पढ़ना का नहीं आती। ले कलमा शरीफ सुन ले, चारों को सुन ले, और क्या चाहिए तुझे। हाँ और क्या चाहिए। फिर इनके दिल में तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी का प्यार का चमन भी खिला हुआ था, यही बहुत था। मगर एक दिन शताब खान का खत आया, ममदू की हालत खराब है, बकरियां बेच बाज के इलाज कराया, जमीन गिरवी रख दी, अब पैसे बिल्कुल नहीं है, सूरत देखना चाहती है तो खत को तार समझना। मरियम की आंखों में मक्का मदीना धुंधला गया। उन्होंने 9 सैकड़े 3 बीसी 7 रुपये चादर में बांधे और रोटी पीती बासुदे की बस में जा बैठी। अब्बा साथ जाना चाहते थे, इन्हें सख्ती से मना कर दिया। ममदू तो इनकी जिम्मेदारी था, वो किसी और को क्यों इसमें शरीक करती। मरियम का ये उसूल बड़ा सफाक था। उन्होंने बासुदे खैरियत से पहुंचने का खत तो लिखवा दिया, ममदू के बारे में एक लफ्ज नहीं लिखवाया। महीने गुजर गए, किसी ने बताया ममदू के इलाज के लिए इंदौर गई हैं। फिर पता चला बम्बई में साबो सिद्दीक की सराय में नजर आई थी। फिर पता चला
ममदू मर गया। फिर एक लुटी पिटाई मरियम घर लौट आई। मैं स्कूल से घर पहुंचा और देखा कि मरियम सामने बैठी अपने मरे हुए बेटे को खोस रही। अरे हरामी, तेरा सत्यानाश जाए रे ममदू, तेरी ठटरी निकले और जनावर तेरी कब्र में कीड़े पड़े। मेरे सबरे पैसे खर्च करा दिए। अरे दुल्हन, मैं मक्का मदीने कैसे जाऊं? बता रही दुल्हन, अब कैसे जाऊंगी? अब्बा ने कहा मैं तुम्हें हज कराऊंगा। अम्मा ने कहा ना अब्बा, हम अपने जहेज वाले कड़े बेच देंगे, तुम्हें हज कराएंगे। मगर मरियम चुप ना हुई। 2 दिन तक रोती रही और ममदू को कोसती पीटती रही। लोगों ने समझाया कि आखिरी दूल्हे मियाँ भी तुम्हारा बेटा ही है, अगर तुम्हें हज करवाता है तो ठीक है, मान क्यों नहीं जाती? मगर मरियम तो बस एहसान करना जानती थी, किसी बेटे का एहसान भी अपने सर क्यों लेती। उन्होंने तो अपनी कमाई के पैसों से हज करने की ठानी थी। ममदू के मरने के बाद मरियम शायद एक दफ़ा और बासुदे गई और अपनी ज़मीन का तिया पांचा करने के बाद बासुदे का रवाज शुरू हो गया। मरियम के चौड़े चकले मेवाती सीने में बस एक ही शहर बसा रह गया, इनके हुजूर का शहर। उठते बैठे नबी जी, हुजूर जी कहती रहती। कभी यूँ लगता कि इन्हें करार सा आ गया है, शायद इसलिए कि इनके भोले भाले मंसूबाकार जैन ने एक नया मक्का मदीना फंड खोल लिया था। अब्बा ने बड़े शौक से लिहाज सिलवा कर दिया, मरियम चुपके से जाकर बेचा। ईद आई, मरियम के कपड़े भी बने, खुदा मालूम कब कितने पैसों में वो कपड़े बेच आई। अब्बा अम्मा समेत हम सबको जो एक एक आना ईदी देती थी फौरी तौर पर बंद कर दिया। पैसा करके फिर मक्का मदीना फंड जमा हो रहा था। सब मिलाकर 560 रुपये जमा हुए थे कि मरियम का बुलावा आ गया। मुझे मालूम नहीं कि कब और किस तरह चल बसी। मैं गर्मियों की छुट्टियों में अपनी खाला के गांव गया हुआ था। वापस आया तो अम्मा फूट कर रोने लगी। मजले तेरी अम्मा बहुत गुजर गई, लड़के तुझे बिगाड़ने वाली गुजर गई। अब्बा ने मुझे हुक्म दिया मरियम की कब्र पर हो आऊं। मैं नहीं गया। मैं क्यों जाता? ठंडी मिट्टी के ढेर का नाम तो मरियम नहीं था। मैं नहीं गया। अब्बा नाराज भी हुए, मगर मैं नहीं गया। लोगों ने बताया कि मरियम ने बकते वक्त 2 वसीयतें की थी। एक वसीयत तो ये थी कि तजील तकफीन उन्हीं के पैसों से की जाए और बाकी के पैसे शताब खान को भेज दिए जाएं। दूसरी वसीयत का सिर्फ अब्बा को इल्म था। अम्मा के कान में उन्होंने मरते वक्त कुछ कहा जो अम्मा किसी को नहीं बताना चाहती थी। मैं यहाँ आ गया, 15-20 बरस गुजर गए। 65 में अब्बा और अब्बा ने फरीज़ा हज अदा किया। अम्मा हज करके लौटी तो बहुत खुश थी। कहने लगी मंजले मियाँ, अल्लाह ने अपने हबीब के सदक़े में हज करा दिया, मदीना तैयबा की ज़ियारत करा दी और तुम्हारी अन्ना बुआ की दूसरी वसीयत भी पूरी कराई। अजाब सवाब बड़ी हुई कि सर हमने तो हर एक उम्मत की तरफ मुँह करके कह ही दिया, या रसूल अल्लाह, बासुदे वाली मरियम फौत हो गई। मरते वक्त कह रही थी कि नबी जी सरकार में आती जरूर, मगर मेरा ममदू बड़ा हरामी निकला, मेरे सारे पैसे खर्च करा दिए। ऐसा लग रहा था कि शायद असलम भाई पढ़ते रहें और हम सुनते रहें, और लेकिन वक्त कम था, लेकिन ये हौसला हो गया कि आगे ऐसे प्रोग्राम किए जा सकते हैं। अब मैं दावत दूंगा हमारे हरदिल अजीज डॉक्टर शाहिद रफीक साहब को। वो आपके सामने आबे गुम से एक इक़्तिबास पेश करेंगे। तहरीर मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी आबे गुम से एक इक़्तिबास। वैसे तो आपको मालूम ही है कि वालिद नेक तीन पाबंद सौम सलात और पाकबाज आदमी थे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भाई बहन 5 वक्ता नमाजी हैं, ये भी उन्हीं का फैज़ान है। उन्होंने कभी कोई नमाज और मुजरा कज़ा नहीं किया। 1922-23 का जिक्र है, जब एक पारसी थिएट्रिकल कंपनी पहल कानपुर आई तो 1 महीने तक एक ही खेल रोज़ाना बिला नागा इस तरह देखा गोया पहली मर्तबा देखा। चंद ही रोज में थिएटर वालों से ऐसे घुल मिल गए कि डायलॉग में 3-4 जगह हस्बे मंशा तब्दीली भी करवा दी। एक मौके पर दाग के बजाय उस्ताद ज़ौक़ की गज़ल राग एमन कल्याण में गवा दी। बिब्बो को समझाया कि तुम डायलॉग के दौरान बैक वक्त आंखें भी मटकाती हो और कमर और कूल्हे भी।
موقع کی مناسبت سے تینوں میں سے صرف ایک مہلک ہتھیار کا انتخاب کیا گیا۔ 2 مرتبہ ہیرو کو اسٹیج پر پہننے کے لیے اپنا صاف پائجامہ دیا۔ مینیجر کو آگاہ کیا کہ تم نے جس شخص کو لیلا کا باپ بنایا ہے اس کی عمر تو مجنوں سے بھی کم ہے۔ مصنوعی داڑھی کی آڑ میں وہ لیلا کو جس نظر سے دیکھتا ہے اسے پدرانہ شفقت ہرگز نہیں کہا جاتا۔ ایک دن پیٹی ماسٹر درد گردہ سے نڈھال ہو گیا تو ہمارے بابا ہارمونیم پہ بیٹھ گئے، عطر حنا میں بسا ریشمی رومال سر پر ڈالا اور فرض کر لیا کہ کوئی نہیں پہچانے گا۔ سرخی مائل سفید رنگ، سفید چمکدار دانت، پتلے ہونٹ، کم ہنستے تھے مگر جب ہنستے تو رخساروں پہ سرخی اور آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگتے۔ ہر لباس ان پہ پھپتا تھا۔ چنانچہ شیریں بات تو فرحات سے کرتی لیکن نظریں ہمارے بابا پر ہی جمائے رہتی۔ تھیٹر سے ان کا یہ شغف والدہ کو شاک گزرتا تھا۔ ہم بہن بھائی سیانے ہو گئے تو ایک دن والدہ نے ان سے کہا کہ اب تو یہ شوق چھوڑ دیجئے، اولاد جوان ہو گئی ہے۔ کہنے لگے بیگم تم بھی کمال کرتی ہو، جوان وہ ہوئے ہیں اور نیک چلنے کی تلقین تم مجھے کر رہی ہو۔ انہیں یہ شوق جنون کی حد تک۔ آغا حشر کشمیری کو شیکسپیئر سے بڑا ڈرامہ نگار سمجھتے تھے۔ اس موازنے میں دانستہ ڈنڈی مارنے کو ذرا دخل نہیں تھا۔ انہوں نے سرے سے شیکسپیئر پڑھا ہی نہیں تھا۔ اسی طرح ایک دفعہ اپنے دوست پنڈت سورج نارائن شاستری سے اس بات پر لڑ مرے کہ داغ دہلوی کالی داس سے بڑا شاعر ہے۔ دوران موازنہ دلیل میں زور پیدا کرنے کے لیے انہوں نے کالی داس کو ایک ناقابل بیان گالی بھی دی جس کا پنڈت جی پر خاطر خواہ اثر ہوا، اور انہوں نے نواب سائل دہلوی جانشین داغ تک کو کالی داس سے بڑا تسلیم کرنے کے لیے از خود آمادگی ظاہر کر۔ جس دن آغا حشر کشمیری کے انتقال کی خبر آئی تو والد کی جیبی گھڑی میں صبح کے 10 بجے تھے۔ دکان پر خریداروں کا ہجوم تھا مگر اسی وقت دکان میں تالا ڈال کے گھر آ گئے۔ دن بھر منہ اندھائے پڑے رہے۔ پنڈت جی پرسا دینے آئے تو چادر سے منہ نکال کے بار بار پوچھتے پنڈت جی مختار بیگم کا کیا بنے گا؟ پہاڑ سی جوانی کیسے کٹے گی؟ آخر کے تئیں پنڈت جی نے جواب دیا خاں صاحب، وہ والد کو نہ جانے کیوں ہمیشہ خاں صاحب ہی کہتے تھے۔ ہر پہاڑ کو کوئی نہ کوئی تیشہ بردار فرہاد مل ہی جاتا ہے۔ کالا کا سہاگ بھی کبھی اجڑا ہے، اس کی مانگ تو سدا سندور اور ستاروں سے بھری رہی۔ والد جیسے ہی گھر میں غم زدہ اور دل گرفتہ داخل ہوئے، برآمد کی چکیں ڈال دی اور والدہ سے کہا بیگم ہم لٹ گئے، آج گھر میں چولہا نہیں جلے گا۔ سر شام ہی قلاقند کھا کر سو گئے۔ جس شخصیت کو دعوت دوں گا وہ میں خود ہوں۔ آئیے شاہد صاحب۔ میں ایک فل ٹائم ہسبینڈ ہوں، پارٹ ٹائم بزنس اونر اور سوشل ورکر۔ ایک میں نے کہانی لکھی ہے، کوشش کی ہے، سن کے بتائیے گا کیسی لگی۔ اس کا نام ہے عرضی۔ الارم کی گھنٹی بجی، چنچلاتی دھوپ پردے کو چیرتی ہوئی کچھ اس طرح سے شہباز کے چہرے پر پڑ رہی تھی جیسے اس سے نیند سے بیدار کرنے کے لیے بزد ہو۔ شہباز امریکہ کی ایک مشہور کمپنی میں ڈائریکٹر کے عہدے پر فائز تھا اور ایک بھرپور خوشحال زندگی گزار رہا تھا۔ بچے بڑے ہو کر اپنے اپنے گھروں میں آباد ہو گئے تھے۔ شہباز کی اہلیہ کا پچھلے برس انتقال ہو گیا تھا، وہ سارا وقت اپنے کام میں صرف کرتا تھا۔ اس بے تحاشا معاشی آسودگی کے باوجود شہباز چند مہینوں سے اپنی زندگی میں خالی پن محسوس کر رہا تھا۔ ایک بے چینی، ایک اضطراب اس کو ہمیشہ گھیرے رہتا تھا۔
وہ کس چیز کا متلاشی تھا وہ خود نہیں جانتا تھا۔ شہباز امریکہ میں پچھلے 30 سال سے قیام پذیر تھا اور اپنے والدین کے انتقال کے بعد تقریباً 25 سال سے اپنے وطن واپس نہیں گیا تھا۔ شہباز اپنی کافی کا کپ اٹھا کر اپنے بیک یارڈ میں ٹہل رہا تھا کہ ایک آواز نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ کیا حال ہے بھائی؟ شہباز نے پلٹ کر دیکھا تو ان کے پڑوس میں ایک باریش بزرگ موجود تھے اور باہر باغ میں چارپائی ڈال کر بیٹھے تھے۔ ساتھ قریب میں کچھ عورتیں بھی آپس میں باتیں کر رہی تھیں اور بچے اپنے کھیل میں مصروف تھے۔ شہباز نے ایسا منظر کئی سال بعد دیکھا تھا۔ شہباز نے جواب دیا، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ بزرگ نے جواب دیا، جی اللہ کا بڑا کرم ہے، ہم پچھلے ہفتے ہی آپ کے پڑوس میں رہنے آئے ہیں، آپ کو دیکھا تو لگا کہ آپ پاکستان یا انڈیا سے لگتے ہیں، اس لیے آپ کو سلام کیا۔ شہباز نے کہا، جی ہاں میں پاکستان سے ہوں۔ اس کے بعد شہباز اور بزرگ میں کافی دیر تک باتیں ہوتی رہیں۔ انہوں نے باتوں باتوں میں شہباز کو بتایا کہ ان کا تعلق کراچی سے ہے۔ شہباز اجازت لے کر اپنے گھر کے اندر داخل ہوا اور اچانک اس کے دل میں پاکستان جانے کا خیال جاگا۔ اسے وہ اپنا پرانا محلے میں منائے جانے والے تہوار، دکاندار، پرانے دوست سب یاد آنے لگے۔ دل کو اطمینان سا محسوس ہونے لگا کہ شاید وہ اپنے وطن سے دوری کی وجہ سے بے چینی کی کیفیت میں گرفتار تھا۔ شہباز نے اگلے ہفتے کا ٹکٹ بک کروایا اور اپنے پڑوسی کو اطلاع دی کہ وہ اس تاریخ کو کراچی جا رہا ہے۔ کراچی جانے کا سن کر بزرگوار نے ایک پارسل شہباز کو تھمایا اور کہا کہ کراچی پہنچنے پر وہ اسے ڈاک کے ذریعے بھجوا دیں۔ شہباز نے وہ اپنا پارسل اپنے سامان کے ساتھ رکھا اور کراچی کے لیے روانہ ہو گیا۔ ایئرپورٹ سے ٹیکسی لے کر اپنے پرانے گھر پہنچا جہاں ان کا پرانا ملازم شریف خان موجود تھا۔ شہباز گھر میں گھستے ہی اپنے والد کے کمرے میں گیا جہاں آج بھی اس کی والدہ کے ہاتھ سے کڑھائی کیا ہوا تکیے کا غلاف اسی حالت میں موجود تھا۔ شہباز اس بستر پر جا کے لیٹ گیا اور کچھ ہی دیر میں اس کی آنکھ لگ گئی۔ اگلی صبح جب شہباز اٹھا تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ ایک طویل عرصے کے بعد اتنی اچھی نیند سویا ہے۔ ناشتہ کرنے کے بعد اس نے شریف خان کے ہاتھ میں وہ پارسل دیا اور کہا کہ اسے ڈاک کے ذریعے بھجوا دو۔ کچھ دیر بعد شریف خان واپس آیا اور بتایا کہ اس پارسل پر تو انہی کے گھر کا پتہ لکھا ہوا ہے۔ نام لکھا ہوا تھا رحیم بابا اللہ والے۔ شہباز کے والد کا نام عبد الرحیم تھا۔ شہباز نے حیرت سے پوچھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شریف خان نے بتایا کہ آپ کے والد کی زندگی کے آخری دنوں سے ہی یہ خطوط اور تحائف کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا اور وہ آج تک جاری ہے۔ ہم نے پچھلے بڑے کمرے میں وہ ساری ڈاک سنبھال کر رکھی ہے، آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ شہباز جب اس کمرے میں گیا تو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پورا کمرہ صرف ڈاک کے لفافوں اور ڈبوں سے بھرا ہوا تھا۔ شہباز کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ شہباز کے والد اپنے وقت کے ایک کامیاب کاروباری شخص تھے، شہر میں ان کا بہت بڑا نام تھا۔ وہ مذہبی تھے یا مذہبی نہیں تھے یہ شہباز کچھ وثوق سے کہہ نہیں سکتا، کیونکہ اس نے کبھی اپنے والد کو عبادت کرتے یا نماز پڑھتے نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کو اس بات کا یقین تھا کہ وہ ایک سچے، ایماندار اور پرخلوص انسان تھے۔ ان کے گھر روزانہ اس کے والد کے دوستوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا، جس میں مسجد کے مولانا صاحب، گرجا گھر کے پادری، اسکول کے اساتذہ، سوشل ورکرز، ڈاکٹر، محلے کے دکاندار، سیاسی لیڈران، غرض ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ شامل ہوتے تھے۔ انہی باتوں کو سوچتے ہوئے شہباز کو اپنے والد کے بیڈ روم سے منسلک ایک ایسے کمرے کا خیال آیا جہاں اس کا جانا کبھی ہوا ہی نہیں تھا، اور اس کے والد اکثر اپنے فارغ وقت اس کمرے میں گزارا کرتے تھے۔ شہباز جب اس کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک میز ہے، سامنے جا نماز تہہ کی ہوئی رکھی ہے، دیوار پر اقبال کے ایک شعر کی پینٹنگ لٹکی ہوئی ہے جس پر اقبال کا ایک شعر لکھا ہے۔ شہباز میز کے ساتھ رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے میز کا دراز کھولا جس میں ایک موٹی فائل موجود تھی اور فائل پر لکھا تھا خط خدا کے نام۔ یہ عنوان دیکھ کر شہباز کے ہوش اڑ گئے اور ایک کپکپاہٹ سی اس پر طاری ہونے لگی۔ شہباز نے ڈرتے ڈرتے فائل کھولی تو دیکھا ایک اس میں اخبار کا اشتہار موجود تھا جس کی عبارت کچھ یوں تھی، میرے پیارے دوستوں، میں ایک مہلک بیماری میں مبتلا ہوں، ڈاکٹروں کے مطابق میں شاید 2 مہینے مزید زندہ رہ پاؤں گا۔ میرا ایمان ہے کہ میرے مرنے کے بعد مجھے خداوند تعالیٰ کے حضور میں پیش ہونے کا موقع ملے گا۔
اگر آپ لوگوں کی کوئی درخواست ہے جو آپ خداوند تعالیٰ تک پہنچانا چاہتے ہیں تو اس پتے پر اپنی درخواست ارسال کر دیں. میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کی درخواست خداوند تعالیٰ کے حضور میں پیش کروں. آپ کا دوست عبدالرحیم. یہ عبارت پڑھنے کے بعد شہباز کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, کوئی ایسا کیسے سوچ سکتا ہے. شہباز نے فائل میں موجود خطوط کو پڑھنا شروع کیا. اسے ایسا لگا جیسے لوگوں نے اپنے دکھ, اپنے غم اپنے خون سے لکھ کر بھیجے ہیں. اس میں موجود انکساری اور عاجزی کچھ ایسی تھی جس کا اس نے کبھی تصور نہیں کیا تھا. لوگوں کی تکلیفیں پڑھ کر شہباز کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ انسان اتنی پریشانیوں اور تکلیفیں کیسے برداشت کرتا ہے. ابھی وہ اسی سوچ میں گم تھا کہ اسے خیال آیا کہ کیوں نہ ان لوگوں سے ملا جائے جنہوں نے خطوط لکھے. بڑی تقدو کے بعد شہباز کئی لوگوں سے بات کرنے میں کامیاب ہو گیا اور سب کا یہی کہنا تھا کہ درخواست بھیجنے کے کچھ دن, کچھ مہینے یا کچھ سالوں کے بعد ان کی پریشانیاں ختم ہو گئیں اور اللہ میاں نے ان کی درخواست سن لی. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر انہیں ابھی بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے تو وہ عرضی لکھ کر رحیم بابا اللہ والے کو بھیج دیتے ہیں اور ان کی پریشانی دور ہو جاتی ہے. شہباز کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ سب کیا ہے, آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے. شہباز دوبارہ اپنے والد کے کمرے میں داخل ہوا, جائے نماز کھولی, نماز پڑھی اور اس کی نظر دیوار پر لگی پینٹنگ پر لکھے ہوئے اقبال کے شعر پر پڑی اور اسے جواب مل گیا. شعر تھا, دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. شکریہ. لیکن جس شخص تو ڈاکٹر شیرشاہ شہر میں تھے اور ڈاکٹر شیرشاہ جہاں ان کا تعلق میڈیکل فیلڈ سے ہے, مشہور و معروف گائنیکولوجسٹ ہیں, ایک سوشل ورکر ہیں, لیکن میری ان سے پہلی ملاقات ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے یا سوشل ورکر کی حیثیت سے نہیں ہوئی. میری ان کی پہلی ملاقات ان کی کتابوں کے ذریعے ہوئی. ڈاکٹر شاہد رفیق صاحب نے ایک دفعہ مجھے ایک کتاب دی, کہنے نے پڑھو, بڑی اچھی کتاب ہے. میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا. کچھ کہانیاں پڑھنے کے بعد, کچھ افسانے پڑھنے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ واقعی یہ اتنی آسان اردو میں اور اتنی عام بات کی ہوئی ہے کہ لوگوں کے دل تک پہنچتی ہے. دل کا کتاب کا نام بھی کچھ ایسے ہی تھا, دل اسی کا نام تھا. دل تو اس کتاب کے بعد میں نے ڈاکٹر شاہد رفیق سے ریکویسٹ کی کہ جب ڈاکٹر شیرشاہ یہاں پر آئیں تو میری ملاقات کروائیے گا. اور پھر ان سے ملاقات ہوئی اور مجھے یہ خوش نصیبی ہے کہ انہوں نے مجھے اپنے حلقہ احباب میں, دوستوں میں شامل کر لیا. یہ میرے لیے فخر کی بات ہے. تو یہ بہت اچھا لکھتے ہیں اور بالکل دل کو چھونے والی باتیں لکھتے ہیں اور تقریباً ان کی کہانیاں سچی کہانیاں ہوتی ہیں. تو آئیے آپ کی بھرپور تالیاں میں ڈاکٹر شیرشاہ صاحب. بہت بہت شکریہ اتنے خوبصورت الفاظ سے آپ نے میرے لیے کہے. میں ابھی جب آیا تو میں نے شاہد صاحب کو بتایا کہ میری نئی کتاب دل بیتاب آئی ہے. تو انہوں نے رکھ لیا اور پھر کہنے لگے کہ بھائی ایسا کرتے ہیں کہ چھوٹی سی تقریب کر لیتے ہیں, اس میں آپ ایک دو کہانیاں وہانیاں پڑھ کے سنا رہے ہیں. تو یہ تو بہت اچھا کیا کہ انہوں نے اور لوگوں کو بلا لیا تاکہ آپ لوگوں کو اثر ادب کا ہی پتہ لگے, کہاں ایسے لوگوں کا جن کا انہوں نے ذکر کیا اور کہاں یہ حادثات. تو بالکل انہوں نے صحیح کہا کہ زیادہ تر کہانیاں تو میری سچی کہانیاں ہوتی ہیں. اس کتاب میں بھی جو ایک کہانی میں سنانا چاہتا ہوں, اس کہانی کا آغاز شاہد صاحب کے گھر سے ہوا اور جو کردار ہے وہ شاہد رفیق کی مریض, وہ میں آپ کو سناتا ہوں. دوسری دورے شہوار صاحبہ یہاں دوسری موجود ہیں, دو تین کہانیاں انہوں نے بھی سنائی. اور ایک میری اہلیہ ہیں طیبہ, ان کے پاس اسٹوڈنٹ آتے رہتے ہیں. فجی کا ایک طالب علم ان کے پاس آیا, اس نے مجھے ایک کہانی سنائی, وہ اس میں موجود ہے. تو میں کوشش کروں گا کہ اس کہانی کو سنانے کے بعد دو اور کہانیاں ان کا چھوٹا سا اقتباس سنا دوں تاکہ ایک انگوٹھی. پرویز مشرف سے میری بہت پرانی دوستی تھی. ان کے صدر, سپہ سالار, جنرل اور فوجی بننے سے بھی بہت پہلے ہماری دوستی عہدوں اور اقتدار سے بالاتر تر تھی. اس زمانے کی دوستی جب دوستی میں کوئی غرض نہیں ہوتی ہے, کوئی مفاد وابستہ نہیں ہوتا ہے, جسے ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے. جو بے غرض ہوتی ہے. ان کے سپہ سالار بننے سے 7 سال پہلے میں پاکستان کے حالات سے بیزار ہو کر پاکستان چھوڑ کر امریکہ آ گیا.
میں پاکستان کبھی بھی نہیں چھوڑتا، کبھی بھی نہیں، مگر حالات کچھ اس طرح سے ہوئے کہ میرے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ میرا اچھا خاصا کاروبار تھا، بڑی محنت سے اپنا کام کرتا تھا، درآمد برآمد کے کام میں عام طور پر نقصان کا احتمال نہیں ہوتا ہے۔ تجربہ اور وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چل جاتا ہے کہ ہندوستان، چین، جاپان سے کیا منگوانا ہے، بازار کی کیا ضرورت ہے، کیا تیز چل رہا ہے، کیا ٹھنڈا ہے، ہاجمولا سے لے کر ٹائیگر بام اور جاپانی کھلونا، اس طرح سے پاکستان سے کیا کیا کہاں کہاں بھیجنا ہے۔ باسمتی چاول سے موجود آڑو کے نوادرات اور سیالکوٹ کے کھیل کے سامانوں سے لے کر آپریشن تھیٹر میں استعمال ہونے والے سرجری کے آلات، دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں تاجروں سے میرا رابطہ تھا۔ میں درآمد برآمد کرنے کے کام میں اپنی ضرورت سے زیادہ کما رہا تھا۔ وہ اچھا وقت تھا، سارے دنیا میں ہم چیزیں بنا بنا کر بیچتے تھے، امریکہ، ساؤتھ امریکہ سے لے کر یورپ کے چھوٹے بڑے ممالک تک، اور ایشیا، افریقہ کے ملکوں کے بازاروں میں ہماری رسائی تھی۔ اس طرح سے دنیا بھر سے سامان بھی پاکستان آتا تھا۔ رشوت اس وقت بھی دینی ہوتی تھی، مگر اتنی نہیں جتنی کہ آج کل دینی پڑ رہی ہے۔ کاروبار میں ایمانداری بھی تھی، بےایمانی بھی، مگر حکومت کو لوٹنے کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا۔ پھر یہ ہوا کہ میرا چھوٹا بیٹا آگے ہو گیا۔ وہ 26 گھنٹے ہم لوگوں کے لیے کیسے گزرے اس کا کوئی بھی اندازہ نہیں کر سکتا ہے۔ ہمیں خط ملا تھا کہ 5 لاکھ روپے پہنچا دیں ورنہ بیٹا کسی حادثے میں مر جائے گا۔ میں نے کچھ بھی نہیں سوچا، نہ کسی سے بات کی، نہ پولیس سے رابطہ کیا، نہ علاقے کے MKM کے سیکٹر انچارج سے ملنے گیا، اور نہ ہی جاننے والے فوجیوں سے رابطہ کیا۔ مجھے اپنا بچہ ساری دنیا سے زیادہ عزیز تھا، اس کے معاملے میں کسی بھی قسم کی کوتاہی، سستی، کنجوسی کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے فوراً پیسوں کا انتظام کیا، جس طرح سے جہاں پہنچانے کے لیے کہا گیا تھا وہاں پہنچا دیا، جس کے 14 گھنٹوں کے بعد میرا بیٹا مجھے واپس مل گیا۔ 14 گھنٹے میرے خاندان نے آج تک نہیں بھولائے، نہ بھولے گا۔ میرا بیٹا 20 سالوں تک رات کو سکون کی نیند نہیں سو سکا۔ پاکستان میں میرے ساتھ کسی دشمن کے ساتھ کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ صرف والدین ہی اس غم اور دکھ درد کو سمجھ سکتے ہیں۔ میں نے گھنٹوں میں نہیں، منٹوں میں فیصلہ کر لیا تھا کہ پاکستان چھوڑ دوں، ہمیشہ کے لیے اب یہ ملک میرے رہنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ پھر میں نے پاکستان چھوڑ دیا۔ مجھے تھوڑی سی مشکل ضرور ہوئی، مگر ایسی بھی نہیں کہ میں اپنے فیصلے سے واپس ہو جاتا۔ میرے پورے خاندان کا امریکہ کا ویزا لگا ہوا تھا۔ میں سب کو ساتھ لے کر جو کچھ میرے پاس تھا اسے سمیٹ کر امریکہ چلا گیا۔ پاکستان میں لوگ آج تک نہیں سمجھ سکے کہ میں اچھا خاصا چلتا ہوا کاروبار چھوڑ کر کیوں چلا گیا۔ میں کیسے بتاتا کہ میرے وطن نے مجھ سے غداری کی تھی، مجھے دھوکہ دیا تھا، میرا سر نیچے کر دیا تھا۔ میں اپنے بچوں، اپنی بیوی کے سامنے سر اٹھا کے چلنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ کیسے سر اٹھاتا ان کے سامنے، کیسے کہتا ان کو کہ مجھے اس ملک کی پولیس، عدالت، کسی پر بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ان سب نے مجھے شرمسار کر دیا، میرا سر جھکا دیا۔ اس صدمے سے میں آج تک نہیں نکل سکا، شاید کبھی نہ نکل سکوں۔ اور یہی تو وہ درد ہے جو ہم جیسے لوگوں کا مقدر بن گیا ہے۔ جہاں میرا بچپن گزرا تھا، جہاں میں نے تعلیم حاصل کی تھی، جہاں میں بڑا ہوا تھا، جہاں مجھے محبت ہوئی تھی، جہاں میرا گھر تھا، میرے ابو، امی، میرا خاندان، وہ گھر، وہ سب مجھے چھوڑنا پڑا۔ آہستہ آہستہ امریکہ میں میرا کاروبار جمنا شروع ہو گیا۔ کراچی کے آفس میں میرا مینیجر بیٹھتا تھا، اور میں امریکہ کے آفس میں بیٹھ کر ساری دنیا میں جہاں جہاں میرے ذرائع تھے ان کے ساتھ، ان کے تعاون سے کاروبار کرنے لگا۔ اس عرصے میں میرا ایک دن بھی دل نہیں چاہا کہ پاکستان واپس جاؤں۔ کیا کرتا میں جا کر، ایسی بھیانک یادیں اس شہر کراچی سے جو میں بھول نہیں پا رہا۔ پھر ایک دن خبر آئی کہ جنرل پرویز مشرف نے پاکستان میں اقتدار سنبھال لیا ہے۔ مجھے گزرے وہ سارے پرانے دن یاد آ گئے۔ وہ بہت دلچسپ آدمی تھے، خوش اخلاق، ہنس مکھ، ہر طرح سے مدد کرنے والے۔ جنرل ہونے کے باوجود ان کا رویہ بہت دوستانہ تھا۔ میں انہیں کبھی کبھار فون پر ایک آدھ پیغام دے دیتا تھا، وہ فوراً جواب دیتے تھے۔ 2-3 دفعہ میں نے فون کیا، انہوں نے جواب بھی دیا۔ دیر تک پرانے زمانے کی باتیں کی۔ وقت اسی طرح سے گزر رہا تھا۔ اس وقت تو وقت تو گزر جاتا ہے، کسی کے لیے نہیں رکتا، رک بھی نہیں سکتا۔ لیکن جیسا کہ ہوتا ہے، جب کبھی آپ کا کوئی دوست کسی ایسی جگہ پر پہنچ جائے تو آپ اس کا ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں، دوستوں کو بتاتے ہیں، آپ اسے جانتے ہیں۔ میں بھی گائے بگائے اپنے دفتر میں اور دوستوں کو بتاتا تھا کہ میں پرویز مشرف ان کے خاندان کو جانتا ہوں، ان سے میرے اچھے تعلقات رہے ہیں، میرا ان کا سارا بچپن ساتھ گزرا ہے، ان سے ابھی بھی میرے تعلقات ہیں، وہ پرانے اچھے دوستوں میں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ مجھے اپنے آفس میں ایک سپروائزر کی ضرورت تھی، جس کے لیے میں نے مقامی اخبار میں اشتہار دیا۔ صبح کے 9 بجے ہوں گے جب میں اپنی کافی کا پہلا گھونٹی لیا تھا کہ میرے ایک اہلکار نے بتایا کہ خاتون مجھ سے ملنا چاہتی ہیں۔ میں نے انہیں اندر بلا لیا۔
وہ درمیانی عمر کی سادہ سی پرکشش خاتون تھیں جنہوں نے سادہ سی ساڑی پہنی ہوئی تھی۔ مجھے پہلی نظر میں اندازہ ہو گیا کہ ان کا تعلق بنگال سے ہے۔ بنگالیوں میں جو خاص قسم کی تمکنت ہوتی ہے ان کے چہرے پہ تھی، ساتھ ان کے رویے میں خاص قسم کا وقار تھا۔ میں نے انہیں بیٹھنے کے لیے کہا، وہ پوچھا کہ وہ کیوں آئی ہیں؟ وہ بیٹھ گئی، کہنے لگی کہ میں نے آپ کا اشتہار دیکھا ہے اور جس قسم کا کام آپ چاہتے ہیں وہ میں کر سکتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنے کوائف مجھے دیے۔ میں نے اس پر نظر ڈالی اور بتایا کہ یہ بنیادی طور پر اس دفتر میں کوئی خاص کام نہیں ہے۔ صبح آنے کے بعد رات کو آئے ہوئے فیکس کے کاغذات کی فائل بنانی ہے، اس کے جواب میں جو کچھ تیار ہوگا اسے فیکس کرنا ہے، اور جو کچھ خطوط کے جواب کے ساتھ تیار ہوں گے انہیں بھیجنا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی خاص کام نہیں ہے، آپ یہ کام کر لیں گے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ ضرور، انہوں نے ایک دھیمی اور اداس سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ یہ سارے کام تو میں کرتی رہی ہوں، میں کمپیوٹر وغیرہ بھی استعمال کرنا جانتی ہوں، اس میں بھی آپ کی مدد کر سکوں گی۔ ان کے لہجے میں اداسی کے ساتھ اعتماد بھی تھا۔ انہوں نے اسی دن سے کام کرنا شروع کر دیا۔ ایک ذہین خاتون تھی، ان کا رویہ دوستانہ تھا، دفتر کے دوسرے لوگوں کے ساتھ ان کی بات چیت بھی ہوتی تھی۔ وہ مسلسل کچھ نہ کچھ کام کرتے رہنا چاہتی تھی۔ سب کے ساتھ دوستی کے ماحول کے باوجود ان کی دوستی کسی سے بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ باتیں ہر ایک سے کرتی، لیکن ساتھ ہی ایک خاص فاصلہ بھی تھا ان کے اور دفتر کے لوگوں کے درمیان۔ لیکن یہ بات مجھے گرا نہیں کرتی تھی، کیونکہ وقت کی پابند تھی، کسی بھی قسم کی کاہلی کا شکار نہیں تھی، اپنا کام بہت دھیان کے ساتھ کرتی تھی۔ میرے ساتھ بھی ان کا رویہ بہت اچھا تھا، جتنا کام ان کو دیا جاتا تھا اس سے زیادہ کام کرتی تھی۔ ان کا رہن سہن بہت سادہ تھا، ہلکے رنگ کی ساڑی، ماتھے پر ایک چھوٹی سی بندیا ہمیشہ لگی ہوتی تھی۔ بہت سادہ سی مگر بہت مہذب نظر آنے والی خاتون لگتی تھی۔ ان کے کوائف سے پتہ لگ گیا تھا کہ ان کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے، لیکن کبھی بھی انہوں نے باتوں باتوں میں اس کا ذکر نہیں کیا۔ اداسی ان کی شخصیت کا ایک ایسا پہلو تھا جس کا اندازہ ان سے ملتے ہی ہو جاتا تھا۔ میں نے سوچا تھا شاید ان کی زندگی میں کوئی بڑا حادثہ گزرا ہو جس نے ان کی اس طرح کی اداسی دے دی ہے، لیکن بعد میں مجھے لگنے لگا تھا جیسے ان کی شخصیت کا حصہ ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ پھر ایسا ہوا کہ پاکستان میں جنرل مشرف کے فوجی انقلاب کے ذریعے اقتدار میں آ گئے، اور میرے سارے دوستوں دفتر کے لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ میں جنرل مشرف کا دوست رہا ہوں، ان سے میرا تعلق بھی ہے، ان سے فون اور ای میل پہ بھی رابطہ ہے۔ اور اسی دوران میں ایک دن وہ ایک فائل مجھ سے لینے کے لیے میرے کمرے میں آئیں، اور جب فائل لے کے جانے لگی تو رک گئی، میری طرف دیکھنے لگی۔ میں ان کی طرف سوالیہ نگاہ سے دیکھا تو کہنے لگی، آپ پرویز مشرف کے بارے میں بات کر رہے تھے؟ آپ حقیقت میں ان کو جانتے ہیں؟ بالکل اچھی طرح سے جانتا ہوں، میں نے جواب دیا۔ اچھا، وہ مسکرائیں۔ ان کی مسکراہٹ اچھی تھی، مگر مجھے لگا جیسے ان کی اداس آنکھوں میں پانی آنے لگا۔ وہ اچھا یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلی گئی تھی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ پرویز مشرف کے بارے میں کیوں پوچھ رہی تھی۔ انہوں نے بہت سنجیدہ انداز میں سوال کیا تھا اور میں دل میں حیران ہوا تھا۔ 4-5 مہینے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ کچھ دنوں کے لیے پاکستان جاتا ہوں۔ وہاں سے آئے ہوئے کئی سال گزر گئے تھے، اب تو پرویز مشرف صدر تھے، اپنے یار رہے تھے، کوئی مسئلہ نہ ہوا تو ایک ملاقات ہی ہو جائے گی، کچھ اچھا وقت گزر جائے گا، ساری ساتھ میں کچھ رشتہ داروں اور دوستوں کا خیال تھا، مجھے پاکستان آنا چاہیے اور سب سے ملنا چاہیے۔ اپنے دوستوں رشتہ داروں دفتر میں سب کو بتایا تھا، اور میں پاکستان اپنے پرانے دوست پرویز مشرف سے ملنے جا رہا ہوں جو اس وقت پاکستان کے صدر ہیں۔ یہ ایک عام سی بات تھی، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے خود نمائی بھی تھی، لیکن میں بھی ایک انسانی ہوں، بات غلط تھی، لیکن مجھ سے یہ حرکت سرزد ہو چکی تھی۔ امریکہ سے نکلنے سے 2 دن پہلے وہ میرے کمرے میں آئی۔ خیریت؟ میں نے پوچھا، میں بیٹھ سکتی ہوں؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا۔ یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ میرے کمرے میں میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ایک غیر معمولی بات تھی، ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ مجھے لگا جیسے ان کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے۔ ضرور بیٹھیں، بتائیں، تو خاص بات ہے کیا؟ میرے لیے تو خاص ہے، لیکن شاید آپ کو اچھا نہ لگے، اگر برا لگے تو مجھے معاف کر دیجیے۔ انہوں نے آہستہ سے کہا تھا۔ پھر تھوڑی دیر کے لیے رکی۔ سر، آپ پاکستان جا رہی ہیں؟ اپنے دوست پرویز مشرف سے آپ کی ملاقات تو ہوگی؟ ضرور ہوگی، میں تو جا ہی سے لے رہا ہوں، بہت دنوں بعد۔ میں بڑی جلدی میں پاکستان سے نکلا تھا، آنے کے بعد گیا ہی نہیں ہوں۔ پھر میں نے مختصر بتایا کہ کیسے مجھے پاکستان سے بھاگنا پڑا تھا۔ اب اتنے سالوں بعد جاؤں گا تو تھوڑا VIP بن جاؤں گا، کیونکہ ہمارے صدر پاکستان ہیں، ہمارے دوست صدر پاکستان ہیں۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا تھا، آپ کی ان سے کتنی دوستی ہے؟ انہوں نے سوال کیا تھا۔ اچھی دوستی ہے، اتنی اچھی جتنے بچپن کے دوستوں کی ہوتی ہے۔ پرویز بہت اچھے دوست ہیں،
یار باش کام آنے والے، خیال کرنے والے، دوستوں کے لیے ہر وقت حاضر، ایک اچھے انسان بھی ہیں۔ میں نے تعجب سے ان کو جواب دیا، آپ میرا کام کر دیں گے؟ انہوں نے آہستہ آہستہ جھجکتے ہوئے سوال کیا تھا، ضرور کروں گا اگر ممکن ہو سکا، مگر ایسا کیا کام ہے جو پرویز مشرف کے ذریعے سے ہوگا؟ میرے ذہن میں سوال آیا تھا اور میں بالکل بھی نہیں سوچ سمجھ سکا تھا کہ ان کا ایسا کیا کام ہے جو پرویز مشرف ہی کر سکتے ہیں۔ آپ راشد منہاس کو جانتے ہیں؟ آپ نے ان کے بارے میں سنا ہوگا، انہوں نے سوال کیا تھا۔ نہیں، میں زیادہ طور تو نہیں جانتا ہوں، لیکن پاکستان میں سبھی ان کو جانتے ہیں۔ انہیں پاکستان کا سب سے بڑا نشان حیدر ملا تھا، وہ ایئر فورس میں پائلٹ تھے۔ میں نے جواب دیا تھا، انہوں نے اپنا جہاز پاکستان میں زمین پر ٹکرا دیا تھا، کیونکہ جہاز میں دوسرا پائلٹ جہاز کو ہندوستان لے آنا چاہ رہا تھا۔ انہوں نے میری طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا تھا، ہاں یہ تو ہر ایک کو پتا ہے۔ میں نے جلدی سے جواب دیا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان سب باتوں کا ایک دوسرے کے کیا تعلق ہے۔ میں نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا تو مجھے لگا کہ ان کے چہرے پر اداسی کے گہرے بادل سے چھا گئے۔ ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا وہ بولی کہ دوسرے پائلٹ کا نام مطیع الرحمان تھا، آپ کو پتہ ہے نا، میں ان کی بیوی ہوں۔ انہیں بنگلہ دیش کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ملا تھا۔ ان کا چہرہ سپاٹ سا ہو گیا۔ میں حیران ہو گیا، میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا بولوں۔ میں ان کی طرف حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ بولی کہ یہ کام مشکل تو بہت ہے، مگر شاید آپ کر سکیں۔ آپ نہیں کر سکیں گے تو پھر یہ کبھی بھی نہیں ہو سکے گا۔ یہ میرے لیے پہلا اور آخری موقع ہے شاید۔ گلاس پانی پی لوں؟ یہ میرا پہلا اور آخری موقع ہے شاید۔ نہیں، مجھے بتائیں کام کیا ہے، میں ضرور کروں گا اگر ممکن ہو سکا۔ میں نے جواب دیا تھا۔ جہاز گرنے کے بعد راشد منہاس اور میرے شوہر دونوں مر گئے۔ میرے شوہر کو وہی پاکستان میں دفن کر دیا گیا، لیکن چند سال پہلے ان کی لاش پاکستان سے بنگلہ دیش واپس بھیج دی گئی، وہاں انہیں دوبارہ سے دفن کر دیا گیا ہے۔ جب وہ مرے تھے تو ان کی انگلی میں انگوٹھی تھی، باریک سی سونے کی، وہ میں نے انہیں دی تھی۔ پاکستان میں دفن کرنے سے پہلے ان کی انگوٹھی نکالی گئی تھی، اب وہ راولپنڈی کے فوجی میوزیم میں رکھی ہوئی ہے۔ وہی انگوٹھی وہاں سے ایک شیشے کی الماری میں مطیع الرحمان کی تصویر کے ساتھ ہے۔ آپ اپنے دوست پرویز مشرف سے کہہ کر وہ انگوٹھی میرے لیے واپس لا سکتے ہیں۔ ان کے چہرے پہ جو کرد تھا وہ کرد میں کبھی بھی نہیں بھول سکا اور نہ بھول سکوں گا۔ میرے پیٹ میں شدید قسم کا درد سا ہوا تھا۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا جواب دوں۔ پھر میں نے کہا یہ کام تو بہت مشکل کام ہے، لیکن میں پرویز مشرف سے پوچھوں گا ضرور، کوشش ضرور کروں گا، اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ کسی طریقے سے وہ انگوٹھی آپ کو مل سکے۔ ان کے چہرے پہ ایک رنگ آیا، کھا کر چلا گیا۔ میں کراچی گیا، پھر اسلام آباد گیا، پرویز مشرف کے گھر پر ان کے ساتھ کھانا کھایا، پرانی یادوں کو تازہ کیا۔ کھانے کے بعد چند گھنٹے ان سے گپ شپ بھی کی، مگر میں ان سے مطیع الرحمان اور انگوٹھی کے بارے میں کچھ نہیں پوچھ سکا۔ مجھے پتا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہو سکے گا۔ میں واپس امریکہ آیا تو مجھے پتا چلا کہ وہ کسی ہنگامی صورتحال کی وجہ سے شکاگو چلی گئی ہیں۔ پھر ان کا ایک خط آیا کہ وہ دوبارہ نوکری پر نہیں آ سکیں گی۔ خط کے آخر میں انہوں نے بہت صاف موٹا اپنا پتہ اور فون نمبر لکھا ہوا تھا، شاید اس امید کے ساتھ کہ اگر مجھے انگوٹھی مل گئی ہے تو میں ان سے رابطہ کروں۔ اس واقعے کو کافی عرصہ گزر گیا ہے۔ ان کا وہ خط میرے پاس ہے۔ کبھی کبھی مجھے خیال آتا ہے کہ
یہ لوگ جو جنگ کرانے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو 20 سالہ راشد مناس جیسے بچوں کی موت کا کیا غم، 29 سالہ موتی الرحمان کے مرنے کا کیا دکھ ہوگا؟ وہ تو جنگ کرتے ہیں کسی سیاسی حماقت کی وجہ سے، کسی کے انا کا شکار ہو کر اپنی بالادستی کے لیے کبھی مذہب کا نام لیتے ہیں اور کبھی قومیت کی بنیاد پر جنگ کے علاؤ کو بھڑکا دیتے ہیں۔ یہ جنگ جو ہر طرف جاری ہے، دنیا کے کونے کونے میں چند سیاستدانوں کی ان کی تسلی کے لیے، بڑی طاقتوں کی دھونس دھاندلی کو قانونی بنانے کے لیے۔ پتہ ان ماؤں کا، انہیں کیا پتہ ان ماؤں کا جن کے خواب ان کے بچوں کے بکھرے ہوئے جسم کی طرح ذرہ ذرہ ہو کر بکھر جاتے ہیں۔ وہ اس دکھ کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ جوان بیوہ کا ہوتا ہے جو اپنے شوہر کی انگلیوں میں پروئی ہوئی پتلی سی سونے کی انگوٹھی کے بارے میں سوچتی رہتی ہے، انہیں اس پیار کی گرمائش کا اندازہ ہو ہی نہیں سکتا ہے جو ہمیشہ دل کی دھڑکنوں میں شامل رہتی ہے۔ انہیں کیا پتا کہ وہ انگوٹھی کسی میوزیم کے سرد شیشے کی الماری میں بے جان پڑی ہے۔ اس سرد پتلی سی سونے کی انگوٹھی میں ایک معصوم سی بیوہ کی جان کسی طرح نچی ہے۔ 15 دن میں ان کے قبضے میں رہی۔ 3 آدمیوں نے باری باری کئی دفعہ مجھے پامال کیا، میری عزت ٹوٹی، مجھے مارا، بھنگوڑا، نوچا، زخم لگائے۔ جب میں بالکل ہی بے جان ہو گئی تو مجھے پھینک کر چلے گئے۔ وہ تو یہی سمجھے تھے کہ میں مر گئی۔ میری جیسی نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ جب سرحدیں ٹوٹ جاتی ہیں، جب جنگیں ذات، نسل، مذہب اور اعتقاد کی بنیاد پر ہوتی ہیں تو یہی ہوتا ہے۔ یہ بورا کا گھر تھا، چھوٹا سا فلیٹ بوسٹن میں، جہاں وہ فل برائٹ اسکالرشپ کے تحت کوسوو سے اکنامکس پڑھنے آئی تھی۔ ہارورڈ میں پڑھنے والے طلبہ طالبات کو ایسے ہی گھر کرائے پہ ملتے ہیں، چھوٹے چھوٹے 1-2 کمرے میں بیٹھنے کی جگہ، چھوٹا سا باورچی خانہ جہاں سوتے ہیں، پڑھتے ہیں، کھاتے ہیں، وقت نکل جاتا ہے۔ کئی 100 سالوں سے اس شہر میں یہی ہو رہا ہے۔ میں بھی پاکستان سے اکنامکس پڑھنے آیا تھا، مجھے فل برائٹ اسکالرشپ تو نہیں ملا لیکن ہارورڈ میں داخلہ مل گیا تھا۔ میرے والد سرکاری افسر بھی تھے۔ ملتان میں ہماری بہت ساری زمینیں تھیں جہاں سے خاطر خواہ آمدنی ہوتی تھی۔ ہارورڈ میں پڑھنا مہنگا تھا مگر خاندانی مسائل ایسے تھے کہ میں وہ پڑھ سکتا تھا۔ ہارورڈ یونیورسٹی میں بہت سارے طالب علم ہر سال پڑھنے جاتے ہیں، اپنے خرچے پر اس مہنگی یونیورسٹی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ولیم فل برائٹ امریکہ کا ایک سیاستدان تھا جس نے قانون بنوایا تھا کہ جس کے تحت امریکی حکومت فل برائٹ وظیفے کا اجرا 1946 میں کیا تھا، جس کے تحت امریکی طالب علم دوسرے ملکوں کے طالب علم امریکہ میں آ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے آگے ڈیٹیل دی ہوئی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ہارورڈ یونیورسٹی میں تعلیم شروع ہونے سے پہلے دن کی پہلی تعارفی ملاقات میں اس سے متاثر ہو گیا۔ کسی لڑکی سے متاثر ہونا میرے پروگرام میں شامل نہیں تھا۔ پاکستان میں بھی دولت، گاڑی، آزادی کے باوجود میں نے لڑکیوں سے دوستی کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں لی تھی۔ مجھے پڑھنے لکھنے سے دلچسپی تھی، دوستوں کے ساتھ آزادانہ گھومنا پھرنا مجھے پسند تھا۔ میں نے بہت اچھی زندگی گزاری تھی، دوستوں کا ایک بڑا حلقہ تھا، پڑھائی کے ساتھ ساتھ اتنے سرگرمیاں تھیں، جب چاہے جہاں چاہے چلے آتے تھے، کیونکہ پڑھائی میں سب کچھ ٹھیک تھا تو کوئی اعتراض بھی نہیں کرتا تھا۔ زندگی میں کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی، تردد نہیں تھا۔ وہ مجھے اتنی اچھی لگی کہ پہلی ملاقات میں اسے مسلسل تکتا رہا۔ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں کسی کو اس طرح سے دیکھوں گا اور اس کے لیے میرے دل میں اس قدر شدید محبت پیدا ہو جائے گی، میرے ہوش و حواس پر سوار ہو جائے گی۔ مگر عجیب بات تھی، وہ کسی سے بات بھی نہیں کرتی تھی، خاص طور پر لڑکوں سے۔ ایسا نہیں تھا کہ میرے علاوہ کسی اور نے اس کے بارے میں اس سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میں نے دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے کہ جس لڑکے نے بھی اس کے قریب ہونے کی کوشش کی اس نے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ اپنی 2-3 سہیلیوں کے ساتھ رہتی تھی، خاموشی سے کلاس میں آتی، لائبریری میں بیٹھ کر پڑھتی، اکثر اکیلی ہی کینٹین میں کچھ کھا پی رہی ہوتی۔ میرے توجہ کا مرکز ہونے کے باوجود اس نے کبھی کسی شناسہ نگاہ سے مجھے نہیں دیکھا۔ مجھے یقین تھا کہ اسے اپنی ذات میں میری دلچسپی کا اندازہ ضرور ہوا ہوگا۔ کوسوو البانیہ کے بڑے
कोसोवो और अल्बानिया के लोग बड़े खूबसूरत होते हैं, मर्द भी औरतें भी। मुझे लगता है कि जिन औकाफ के हसीन व जमील लोगों का जिक्र बचपन में सुना था और पढ़ा था, यहाँ के ही लोगों में ये सारा इलाका दुनिया के हसीन तरीन इलाकों में से है। खूबसूरत बिखरे हुए बेतरतीब पहाड़ों के साथ घने जंगल, और घने जंगलों और पहाड़ों के दरमियान बहते दरिया, नदी, नाले, झरने और नायाब जानवर और परिंदे हैं। कोसोवो की दिलचस्प तारीख की वजह से मुझे कोसोवो पसंद आ गया। मुझे कोसोवो मिलता ही नहीं अगर वो मेरी क्लास में नहीं होती। कोसोवो का नाम यूनानियों ने दुर्दानिया रखा था, जो बाद में बदलकर कोसोवो हो गया। मैं पढ़ाई के साथ साथ जहाँ उसके बारे में सोचता था, वहाँ कोसोवो के बारे में भी ख्वाब देखने लगा था। एक दिन शाम के वक्त जब लाइब्रेरी में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि वो अपनी चीज़ें समेट कर अपनी मखसूस जगह से उठकर जा रही थी। मैंने उसे और उसने मुझे एक आम से अंदाज में देखा। थोड़ी सी धीमी मुस्कुराहट का तबादला हुआ, फिर वो लाइब्रेरी से निकल गई थी। मैं अपनी किताब उठाया, आस्ता आस्ता उसकी जगह पर जाके बैठ गया। 10-12 मिनट ही गुजरे होंगे कि मेरी नज़र नीचे की तरफ गई तो मुझे एक सेल फोन गिरा हुआ नजर आया। मैं समझ गया कि वो अपना फ़ोन भूल कर चली गई। मैंने उसे झुक कर उठाया, अपनी किताब उठाकर लाइब्रेरी से निकल गया कि फ़ोन से वापस पहुँचा दूँ। वो कॉलेज के करीबी किराए के एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती थी। मेरा अपार्टमेंट भी उसके करीबी की एक इमारत में था। मैं उसे कई दफ़ा आता जाता देख चुका था। हमारे कॉलेज से तकरीबन 20 मिनट का रास्ता था। मैं उसके इमारत के करीब पहुँचा ही था कि मैंने देखा कि मेरे जानिब वाले फुटपाथ पर अपने घर की तरफ से वापस आ रही है। मेरे करीब पहुँची तो मैंने कहा, तुम्हारा फ़ोन मेरे पास है। बोला, मैं वो तुम्हें देने आया हूँ, तुम्हारी बिल्डिंग की तरफ जा रहा था। उसके चेहरे पर फैली सरासमी की बड़ी तेज़ी के साथ इत्मीनान में बदल गई। मुझे एक बार फिर बहुत हसीन और जमील लगी थी। मेरे खुदा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उसने बड़ी गर्मजोशी के साथ मुझसे हाथ मिलाया। यकीनी तौर पर उसके फ़ोन में कुछ कीमती तरीन तस्वीर और यादें महफूज होंगी जो उसको दिलो जान से अजीज़ होंगी। उसके चेहरे का इत्मीनान दीप नहीं था। यहाँ से हमारी दोस्ती का आगाज़ हो गया। आस्ता आस्ता हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। उसकी अंग्रेज़ी कमज़ोर थी मगर वो ज़हन बहुत थी और बड़ी तेज़ी के साथ चीज़ों को समझ लेती थी। उस दिन के बाद से पढ़ाई और तालीमी असाइनमेंट के बारे में मुझसे बातें करने लगी। वो अपने बारे में कभी कोई बात नहीं करती, ना ही मुझसे मेरे घर वालों के बारे में कुछ पूछती थी। एक दिन मैंने उसे लाहौर की कुछ तस्वीरें दिखाई जिसमें मेरे घर वाले मौजूद थे, लेकिन उसने किसी के बारे में कोई सवाल नहीं किया था। इसी तरह से मैंने भी कुछ पूछने की जरूरत नहीं की कि उसे बुरा न लग जाए। मैं हमेशा उसके काम आता, अक्सर मेरे ग्रुप में आ जाती, साथ चाय पीता, खाना खाता और साथ ही पढ़ना। आस्ता आस्ता हमारा मामूल हो गया था। उस दिन हम दोनों साथ साथ अपनी राहशगाह आए थे। जब उसकी इमारत के करीब आए तो उसने अपने घर में कॉफ़ी पीने की दावत दी और कहा कि कोसोवो की काफ़ी बहुत अच्छी होती है और मैं अच्छी बनाती हूँ, इतनी सर्दी में तुम्हें मज़ा आ जाएगा। मैंने फ़ौरन ही हाँ कर दी। उसका मेरे ही अपार्टमेंट जैसा अपार्टमेंट था। मैंने देखा कि उसके बाहर के कमरे में 6 कुर्सियाँ थीं, बीच में एक मेज़ थी। मेज़ के बीच में एक पुराना चमड़े का जूता रखा हुआ था जिस पर मिट्टी की तह जमी हुई थी, जिसे किसी ने कभी भी साफ़ नहीं किया था। पुराने मट्टी लगे हुए जूते का मकसद मेरी समझ में नहीं आया। बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाती हूँ, ये कहकर वो छोटे से किचन की तरफ चली गई। केतली को चूल्हे पर चढ़ा दिया था। तलबा के घरों में छोटे छोटे बावर्ची खाने ऐसे ही बनाए जाते हैं। छोटे से घर में सब कुछ होता है, किताबें रखने के लिए अलमारियाँ, पढ़ने के लिए टेबल कुर्सी, सोने के लिए बिस्तर और छोटा सा बावर्ची खाना। ये जूता क्यों मेज़ पर रखा हुआ है? मैं सोच में पड़ गया। साथ ही कमरे में चारों तरफ देखा, एक दीवार पर कोसोवो का झंडा लगा हुआ था। झंडे के साथ ही नीचे वाले हिस्से पर कोसोवो का एक नक्शा था जिस पे हाथ से कुछ निशानात लगे हुए थे। जूते के बराबर ही एक छोटी सी प्लेट थी जिसमें कुछ छोटे छोटे चिकने मुख्तलिफ रंगों के पत्थर रखे हुए थे। ये सब कुछ देखता हुआ मैं कमरे को समझने की कोशिश कर रहा था कि वो एक ट्रे में कॉफ़ी के 2 मग और कुछ बिस्किट लेकर आई। लो कॉफ़ी पियो, उसने आस्था से कहा था। मैंने मग्गा हाथ में लेकर कॉफ़ी को सूंघा, जिसकी खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगी। उसने बिस्किट की तश्तरी उठाकर मुझे दी। मैंने कॉफ़ी का मग होठों से लगाया तो उसकी आवाज़ आई, कोसोवो मेरा शहर है, मिट्रोविच नाम का।
میں وہیں کی رہنے والی ہوں. وہاں کی ایک مسجد ہے بجرام پاشا عیسیٰ بیگ مسجد. یہ مسجد عیسیٰ پاشا بوستانی نام کی مسجد کے اجڑنے کے بعد اس جگہ پر کوسوو کے جنگ کے بعد بنائی گئی. اب یہ بہت خوبصورت اور بہت بڑی مسجد ہے، لیکن اس بڑی مسجد کے بننے سے پہلے عیسیٰ پاشا مسجد کے سائے میں اپنے ماں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور بابا اندر نماز پڑھنے گئے تھے. یہی وقت تھا جب سربیا کے سپاہیوں نے حملہ کر کے سارے نمازیوں کو قتل کر دیا اور مجھے اغوا کر کے لے گئے. سب سپاہیوں نے 15 دن تک مجھے پامال کیا، میرا بلاತ್ಕಾರ کیا. جب میں بالکل ہی بے چین ہو گئی، جو مجھے مردہ سمجھ کر کسی گلی میں پھینک کر چلے گئے. میری ماں کا کچھ پتہ نہیں چلا. نہ جانے ان کے ساتھ کیا ہوا ہوگا. یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. کافی کا مگ میرے ہاتھ میں تھا. میں گنگ اسے دیکھ رہا تھا. میں نے آستہ سے کافی میز پر رکھتے ہوئے سوکھے کیچڑ آلود جوتے کے ساتھ رکھ دیا. نہ جانے میں کیسے بچ گئی. میرا ایک بھائی جو گھر پر تھا اس نے مجھے سہارا دیا. پھر آہستہ آہستہ میں دنیا میں واپس آ گئی. اس دنیا میں جہاں مجھے لوٹا گیا، مجھے پامال کیا گیا، مجھے روندا گیا، نہ جانے میں کیسے اس جگہ سے واپس آئی. وہ آنسو کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ رک نہیں رہے تھے. وہ خاموش ہو گئی. 8 مہینوں کے بعد ایک اجتماعی قبر میں میرے ابو کی لاش ملی. ان کا جسم ختم ہو چکا تھا. ہڈیوں کے ڈھانچے میں ان کے دونوں پیروں پر جوتے چڑھے ہوئے تھے. ان جوتوں کی وجہ سے انہیں پہچانا گیا. ایک جوتا میرے پاس ہے، دوسرا میرے بھائی کے پاس. اس کیچڑ مٹی میں اس جوتے کے ساتھ دفن تھے. یہ جوتا نہیں ہے، میرے ابو ہیں، یہ میرے پاس. چھپی ہوئی عورت کی آنکھیں اور چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ خوبصورت اور نازک سی عورت ہے. مجھے یقین نہیں آیا کہ اس عورت نے قتل کیا ہے. یہ کیسے قتل کر سکتی ہے، وہ بھی کسی مرد کا. اس کا شوہر اپنے 2 بچوں کے ساتھ جیل میں ملنے آیا تھا. دونوں کی بچوں کی عمر 4-5 سالوں سے زیادہ نہیں ہوگی. اس نے ان دونوں کو اپنی گود میں بٹھا لیا تھا. اتنی ممتا، اتنا پیار میں نے کبھی بھی کسی عورت کے چہرے پر نہیں دیکھا تھا. ان دونوں بچوں نے اپنی ماں کو اس طرح سے جکڑا ہوا تھا. ماں کا پیار اور بچوں کی محبت کی اس تصویر نے میرا دل بدل کر دیا. یہ سوچ کر کے میرے آنسو نکل آئے کہ ان کو تھوڑی دیر میں جانا ہوگا. یہ پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں کہانی شروع ہوئی تھی. اس کے بعد یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، اس سے بات کرتے ہیں. وہ پتہ لگتا ہے کہ وہ اس نے قتل کیا ہوا ہے. تو میں اصغر کچھ زیادہ کہہ نہ سکا اور نہ کر سکا، لیکن یہ ضرور کہا کہ تمہارا سارا گھمنڈ توڑ دوں گا. گھمنڈی، تو سمجھتی کیا ہے اپنے آپ کو؟ یہ ساری زندگی پچھتائے گی، تم یہ جانتی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. اس وقت بھی فاطمہ نے اپنے گھر والوں کو کچھ نہیں بتایا، اور اس خوف سے کہ اسکول چھوٹ جائے گا، اسے برا بھلا کہا جائے گا. ہمارے سماج میں یہی ہوتا ہے. مائیں اپنے بچوں کو یہی سکھاتی ہیں، ایسی پروان چڑھاتی ہیں، انہیں اسی طرح سے بڑا کیا جاتا ہے. خاندان کا ڈر، سماج کا ڈر، شوہر کا ڈر، یہی ان کی زندگی ہوتی ہے. وہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا ذکر نہیں کرتی ہیں. انہیں یہی سکھایا جاتا ہے خاموش رہیے. رہنے کی تلقین برداشت کرنے کی عادت یہ اس کی تیسری غلطی تھی. پھر اس نے اس کا گھمنڈ توڑ دیا. یہ سب کچھ بہت جلدی ہوا تھا. اپنے 3 دوستوں کے ساتھ اسکول سے واپسی میں ندی کے فوراً بعد جہاں اس کی زمین شروع ہوتی تھی، جھپٹا مار کر اسے اٹھا کر لے گئے وہ لوگ، اور جھاڑیوں میں پکڑ کر اصغر نے اس کا بلاत्कार کیا. اس کی چھاتیوں کو نوچا، اس کے منہ پر تھوکا، اس کے جسم کو بھنگوڑا. اس نے اس طرح سے پامال کیا کہ اس کے دوست دیکھ کر ہنستے رہے تھے. جا گھمنڈی، اپنے باپ کو جا کر بتانا یہ سب کچھ میں نے کیا ہے. یہ سب کچھ ہونے کے بعد اس نے اسکول جانا چھوڑ دیا. بالکل خاموش ہو گئی. چند سہیلیوں کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں چلا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا.
फातिमा ने माँ को कसम दी थी और ख़ुद खामोश हो गई थी कि ऐसे में उसका रिश्ता आ गया एक पुलिस वाले का, गांव के मस्जिद के इमाम लेकर आए थे। किसी को भी नहीं पता था कि इस रिश्ते के पीछे ज़मींदार है। ज़मींदार, सरदार, जागीरदार, मौलवी, इमाम सियाने होते हैं। उन्हें पता होता है कि निज़ाम कैसे चलते हैं, मालिकों को कैसे बचाना है, कभी धौंस से, कभी जुल्म से और कभी साजिश से। फातिमा की शादी हो गई, जैसे गरीब माँ बाप के कई बच्चों की शादी हो जाती है, कभी खामोशी के साथ, कभी मजबूरी से, कभी साजिश से। फातिमा शादी करके अपने शौहर के घर चली आई। गांव में किसी को पता भी नहीं था कि क्या हो चुका था। लोग तो भूल जाते हैं कि उसकी सहेलियाँ भी भूल गई थी। उसके शौहर और बच्चों के जाने के बाद मैं उससे मिलने चला गया था। जेल का डॉक्टर किसी से कभी भी किसी वक्त मिलने जा सकता है। मुझे देखकर उसके चेहरे पर उदास से मुस्कुराहट आई। कैसी हो तुम? मैंने सवाल किया। मैं ठीक हूँ डॉक्टर, उसने उदास लहजे में कहा था। तुम्हारे बच्चे बहुत खूबसूरत हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा उन्हें तुम्हारे साथ देखकर। वो सब बहुत खुश थे, मुझे भी खुशी हुई। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मेरा आदमी, मेरे बच्चे सभी अच्छे हैं। उसने उसी लहजे में जवाब दिया। उसकी आंखों में तारों जैसी झिलमिलाहट थी। मैं डॉक्टर हूँ, यहाँ कोई तकलीफ, कोई बीमारी हो तो मुझे बताना। मैंने दोबारा से कहा था, नहीं डॉक्टर कोई तकलीफ नहीं है, सब अच्छा है जैसा जेल में होना चाहिए, मुझे कोई बीमारी नहीं है, बस बच्चे याद आते हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, मेरा आदमी अच्छा आदमी है, उसका ख्याल रखेगा। उसने आस्ते आस्ते जवाब में कहा था, मैं जेलर को कह दूंगा जब भी तुम्हारे बच्चे आएंगे तुम्हें दादा वक्त दिया जाएगा। जेलर अच्छा आदमी है, मैंने उसे यकीन दहानी कराई थी। सर कत्ल का मुकदमा है, आप जानते हैं अब ज़िंदगी शायद जेल में गुजारनी पड़ जाए, फिर फांसी के फंदे से लटकना पड़ेगा। उसने बड़े सुकून से मेरी तरफ देखते हुए कहा था। मैंने उसे हैरत से देखा, कत्ल के मुलजिम और वो भी एक औरत को। मैंने कभी भी इतना पुरसुकून नहीं देखा था। इस वक्त मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने दिल में उसकी खुद एतमादी और बात करने के अंदाज से बहुत मुतासिर हुआ। तुमने कत्ल क्यों किया? न चाहते हुए भी ये सवाल करने से मैं अपने आप को नहीं रोक सका था। ये तो एक न एक दिन होना ही था। मैं उसे भूली नहीं थी, न वो दिन जब उसने मेरा बलात्कार किया था और न उसका जुमला, घुमंड निकाल दूंगा घुमंडी, अपने बाप को कहना मैंने किया है। ये सब कुछ कहकर उसने मेरे मुंह पर थूक दिया था। उसका वो लफ्ज़ मेरे दिमाग से नहीं निकला, उसके थूक के छींटे मेरे चेहरे पर जम गए। उसने मुझे घुमंडी कहा था, सही कहा था। उसने उसी लहजे में मेरी तरफ देखते हुए दोबारा जवाब दिया था। मैंने देखा उसके चेहरे पर इत्मीनान का बादल छा गया है। उस दिन उसके शौहर ने उसे बताया कि घर पर मेहमान आ रहे हैं, वो जल्दी में होंगे, चाय पी के जाएंगे। मैंने मेहमान के आने से पहले सारी चीज़ें तैयार कर ली, समोसे, छोले, दही बड़े, पकौड़े बनाकर तैयार कर लिए। फिर मेहमान भी आ गए। मेहमान के आने के बाद उसने दरवाजे की झुर्री से देखा तो फिर उसके अख्तियार में कुछ नहीं रहा। अपने कमरे में गई, अलमारी से शौहर की गोलियां भरी पिस्तौल निकाली, दरवाज़ा खोलकर उसके सीने में 3 गोलियां उतार दी थी। उसका शौहर देखता रह गया। असगर सुन चेहरे से उसे देखता हुआ ज़मीन पे गिर गया था। उसके करीब गई, ज़ोर से पुकारा, पहचान लिया मुझे? मैं हूँ, वही हूँ, घुमंडी। ये कहकर उसने मेरी तरफ देखा, फिर बोली, डॉक्टर साहब देख लो, मेरे चेहरे पे जमा हुआ थूक बह गया है। मर जाता है। और आपको जैसे कि पता है 13 दिन तक हिंदू मज़हब में रूह घर में रहती है, तो वो घर में बड़ा खुश होता है क्योंकि रूह चारों तरफ है और लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कहता है कितने मेरे जानने वाले लोग हैं। लेकिन जब 13वें दिन ऊपर जाता है तो उसका ज़मीन से कनेक्शन नहीं टूटता है। वो बड़ा परेशान हो जाता है कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ अजीब लोग घर पे आ रहे हैं। तो वो भगवान से अपॉइंटमेंट मांगता है कि भाई मुझसे मिले। भगवान टाइम ही नहीं देते हैं उसको, तो बड़ा बुरा हो जाता है, फरिश्तों को उल्टा सीधा कहना शुरू कर देता है। आखिरकार भगवान उसको टाइम देते हैं, तो भगवान बोलते हैं तुमको मसला क्या है, तुम स्वर्ग में हो, जन्नत में हो, तुमको क्या प्रॉब्लम है? आप कहला एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कहले क्या प्रॉब्लम? कहला प्रॉब्लम ये है कि मेरा ज़मीन से कॉन्टेक्ट नहीं टूटा है। तो कहले क्या मतलब? कहले नहीं टूटा है तो मुझे पता है कि मेरे बाद हो क्या रहा है, वो मैं बताना नहीं चाहता हूँ। भगवान उस वक्त कॉन्टेक्ट तोड़ देते हैं। ये वादे थोड़े आ सकते हैं, हम लोग कुछ है। अच्छा, एक और खास अनाउंसमेंट